بالخصوص منبر رسول پر رونق و فروز باوقار علماء اہل سنت و شعراء اسلام و خواتین اسلام و نونہالان قوم ملت، السلام علیکم۔ ارے ماشاء اللہ، حشمتی ماشاء اللہ مزاج ہے، حشمتی ماحول ہے، سبحان اللہ۔ حشمتی انداز میں جواب دیجیے، السلام علیکم۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، جینا ہے تو جہاں میں اس کو حرام مچا دو۔ مجھے معلوم ہے کہ سردی کا موسم ہے، ہلکی ہلکی جو ہے سردی پڑنا شروع ہو گئی ہے، لیکن الحمدللہ جو مومن کے دل میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے، سردی کے اگر برف بھی گرنے لگے تو انشاءاللہ اس پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے نا، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، ابھی آپ حضرات نے بڑی بڑی عمدہ تقریریں اور نعت و منصبہ سماعت فرمائی، بالخصوص خطیب الہند حضرت علامہ مولانا عبد المجید صاحب قبلہ برکاتی بلرام پوری سے آپ نے بڑا پرمغز، مدلل، مفصل، نورانی، عرفانی، حقانی خطاب سماعت فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ بلبل باغ مدینہ حافظ قاری محمد عمر صاحب قبلہ حشمتی و مشاہدی سے، اور میرے بھائی مولوی تحریر وسلم ربہ سے بھی آپ حضرات نے نعت و منصبہ سماعت فرمائی۔ اب یہ فقیر حشمتی آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ مولا آپ سب کو، ہم سب کو حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، حق بات پر عمل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے لائق مبارکباد ہے وہ حضرات کہ جنہوں نے اس مظہر اعلی حضرت کانفرنس کا انعقاد کیا، بالخصوص مجاہد سنیت فدائے سرکار حضور شیر سنت اور فدائے سرکار حضور مشاہد ملت، میرے کرم فرما میرے عزیز عالی جناب منا بابا صاحب قبلہ حشمتی و مشاہدی، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر کا صدقہ عطا فرمائے، اور میرے عزیز بھتیجے مولوی جبرو رضا صاحب قبلہ حشمتی و مشاہدی، اور میرے وہ کرم فرما حضرات کہ جنہوں نے کسی بھی طرح سے اس جشن مظہر اعلی حضرت کانفرنس میں حصہ لیا، دعا ہے رب کریم سے کہ مولا ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اور دنیا آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے منا بابا کو مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقہ و طفیل میں شفائے روحانی، جسمانی، دائم و قائم و عاجلہ عطا فرما دے۔ مولا تبلیغ دین کرنے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے ان کو، آپ سب کو، ہم سب کو مالک مولا مکمل ہم سب کو شفا عطا فرما دے اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں، اور مالک مولا اسلام و سنیت ایمان کے ساتھ میں، عشق رسول کے ساتھ میں مولا زندگی عطا فرما، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ اجازت ہے، آپ لوگوں کی سننا چاہتے ہیں نا سب لوگ، ماشاء اللہ۔ دیکھیے، کسی کو رسی سے باندھ کے نہیں ڈالا جائے گا، جو جتنی دیر بیٹھے گا اطمینان سے سنے، اب بیچ میں تقریر کے ٹائم ڈسٹرب ادھر ادھر نہ کریں، اٹھک بیٹھک نہ کریں۔ کسی کو جانا ہے کسی ضرورت کے پیش نظر وہ بھی اٹھ کے جا سکتا ہے، لیکن دوران تقریر جو ہے برائے کرم ایسا نہ کیجیے گا، ہے نا، اس سے ذرا سننے سنانے کا ماحول تھوڑا خراب ہوتا ہے۔ آپ لوگ ماشاء اللہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور ماشاء اللہ بزرگوں کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور میرے بھائی حضرات جو ادھر بیٹھے ہیں نا آپ لوگوں سے، دیکھیے یقین مانیے میری طبیعت جو ہے تقریباً 10-15 دن سے بابا حشمتی کی بات سے طبیعت میری بہت قلیل ہو گئی تھی، اور میں تو مجھے بستر پہ لیٹا ہوا تھا، لیکن آپ لوگ کی دعا کی، محبت کی، الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہوئی، اور جو ہے الحمدللہ آپ کے پیارے محبت میں آپ لوگوں کے دعوت نامے پر فقیر یہ حاضر ہوا، تو آپ لوگوں کی محبت میں ہم تقریباً کم و بیش 450 کلومیٹر چل کے یہاں پر آئے نا، صرف آپ لوگوں کی محبت میں، آپ لوگوں نے محبت کو بلایا تب آئے۔ تو
مجھے اتنا یقین ہے کہ الحمدللہ مجھ سے بھی آپ تھوڑی بہت ضرور محبت کرتے ہوں گے. میں گنہگار تو بہت ہوں، لیکن بس نسبت ہے سرکار حضور مشاہد ملت سے، سرکار حضور شیر سنت سے بقیہ اپنے پاس اور کچھ نہیں ہے. عمل کے اپنے اساس کیا ہے، وجود ندامت اپنے پاس کیا ہے. آقا رہے تمہاری نسبت سلامت، اپنا تو بس آسرا یہی ہے. تو مجھے آپ لوگوں سے الحمدللہ یہ امید ہے کہ آپ لوگ میری محبت میں 10 قدم چل کے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے. اور شامیانے کے باہر ویسے بھی آپ نہ بیٹھے اس لیے کہ شبنم گر رہی ہے، اوس گر رہی ہے. شبنم سمجھتے ہیں نا، اوس گر رہی ہے اور سردی کا موسم ہے. ویسے بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ شامیانے کے باہر بیٹھیں، اور جگہ بھی اندر کافی ماشاء اللہ بھی ہے. بہت آگے جگہ ہے. ارے آپ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کے پاس آ جائیں گا، اگر آگے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے. بات کرنے والے الحمدللہ حشمتی لوگ جو ہوتے ہیں، بلکہ حشمتی نے چھوڑی جو حشمتی مزاج ہوتے ہیں وہ پیٹ سے بات نہیں کرتے ہیں. بات ہوتی ہے آمنے سامنے وہاں سے ویسے زمین بنتا وقت اور آ گیا. سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ. دیکھیے یہ جلسہ جو ہے آپ لوگوں کا ہے، گاؤں آپ کا ہے، جلسہ آپ کا ہے، اور ہم بھی آپ کے ہیں. دیکھیے جس کی ذمہ داری اوپر والوں کی ہوتی ہے اتنی نیچے والوں کی ہوتی ہے، لیکن نیچے والوں کے مقابل اوپر والوں کی کچھ زیادہ ہوتی ہے نا. تو سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ مل جل کے انشاءاللہ سب لوگ بیٹھیں گے اور جو ہے سرکار کی سبحان اللہ میلاد شریف انشاءاللہ پڑھیں گے. سب سے اچھا وظیفہ یہی ہے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. کہیے آمین. بارشوں کے دعائی اشعار ہیں، آپ لوگ بھی آمین کہیے. اگر فرشتوں نے بھی آمین کہہ دیا قسم خدا کی ہمارا بیڑا یہاں بھی پار ہو جائے گا اور ہمارا بیڑا وہاں بھی پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن. سیر نور الہدا بدر الدجا شمس الضحا، اے رخت عین ذات خدا امداد کن. اور طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. دعائی یا محیدی دعائی بلا اسلام پہ نازل ہے یا غوث. اور تو قوت دے میں تنہا، کام بسیار بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث. اور ہم سب غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. کہیں انشاءاللہ. سارا مجمع ایک آواز ہو کر بولیے انشاءاللہ. ہم سب غلامان رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ. تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. غوث اعظم بمانے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد. ماں گدائم تو سلطان دو عالم ہستی، اتو داریم تما یا شہ جیلا مدد. اور بغیر دابے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستارا تو کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. سب لوگ ایک آواز ہو کر بولیے مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا فخر الدین چشتی، مدد کن یا حسام الدین چشتی. اور میرے سرکار شیر سنت کہہ دیجئے سبحان اللہ. مظہر اعلیٰ حضرت، شیر اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. بے شک آج جو آپ کے چہروں پہ سبحان اللہ جو ایمان کی روشنی نظر آ رہی ہے، آپ کے سبحان اللہ جو چہرے
میرے ایمان کی روشنی سے جگمگا رہے ہیں، قسم خدا کی یہ سب صدقہ ہے سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت کا۔ آج ہم لوگ اعلیٰ حضرت کا سبحان اللہ نام لے رہے ہیں، ان کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ سب بھی دین ہے سرکار حضور شیر سنت کی، اس لیے کہ وہ جہاں بھی گئے اپنے باپ دادا کا نام لے کر نہیں گئے، وہ جہاں بھی گئے اپنے باپ دادا کا نام لے کر نہیں گئے، بلکہ قسم خدا کی جہاں بھی گئے تو مسلک رضا کو لے کر گئے۔ وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مرمر کے جی لیں گے، وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مرمر کے جی لیں گے، نبی کے نام پہ گر زہر بھی مل جائے گا تو پی لیں گے۔ شہید ملت اسلامیہ کا درد تھا سینے میں، شہادت راز آئی ان کو محرم کے مہینے میں۔ مسلمانوں وہی سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت شیر اعلیٰ حضرت بڑے ہی پیارے انداز میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اٹھو دین کی حفاظت کے لیے، پراپرٹی کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، پیداواری کے لیے نہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اے مسلمانوں اٹھو دین کی حفاظت کے لیے، کوششیں کرو تم مذہب و ملت کے لیے، کوششیں کفار ہے دین کی اہانت کے لیے، غوث اعظم کو پکارو تم اعانت کے لیے۔ اے عبید قادری محشر میں تجھ کو خوف کیا، جب شفاعت کرنے والے ہیں حبیب کبریا۔ سنی یمن نارے اللہ اکبر می ظلم، دم ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر می ظلم، قادری یمن نارے یا غوث اعظم می ظلم، دم شیخ احمد رضا خان خود بے عالم می ظلم۔ اور مانا عرب نے تجھ کو یگانا، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ بدل کر بولو اعلیٰ حضرت، حامی سنت، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ ارے سبحان اللہ، یہ ہم قسمت والے ہیں کہ ہم پاکستان میں نہیں پیدا ہوئے، افغانستان میں نہیں پیدا ہوئے، بلکہ پیدا ہوئے تو خواجہ کے ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ جتنا بھی فخر کرو تو کم ہے۔ صبح تربیلی پہ بیٹھے شام میں اعلیٰ حضرت کے قدموں میں پہنچ گیا، سبحان اللہ۔ لوگ افریقہ سے آتے ہیں 2 لاکھ روپے خرچ کر کے، کوئی امریکہ سے آتا ہے، کوئی افغانستان سے آتا ہے، کوئی پاکستان سے آتا ہے، یہاں پہ 200 روپے میں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے ہم غلاموں کے اوپر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کا نام آ گیا ہے، سنی خاموش رہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے نام کو سبحان اللہ اتنی زور سے پکارو کہ آپ کی آواز بریلی شریف تک پہنچ جائے اور چوکٹے اعلیٰ حضرت کو مچل مچل کر بوسا دے۔ بولو حامی سنت، حامی سنت حضرت، اور چیخ پڑے چوٹی کے واہبڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ اور اپنے رضا کے قربان جاؤں، آقا رضا کے قربان جاؤں، داتا رضا کے قربان جاؤں، ملجا رضا کے قربان جاؤں، سترے رضا کے قربان جاؤں، اچھے رضا کے قربان جاؤں، سب کے رضا کے قربان جاؤں، اپنے رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت گرامی، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، میری گفتگو اس آیت کریمہ کی روشنی میں کوئی دیر آگے بڑھے تو آئیے ہم آپ سب سے پہلے اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں کہ جن کی بارگاہ میں جب میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نغمہ زن ہوتے ہیں، مدح سرا ہوتے ہیں، تو اس انداز سے ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ سب لوگ آخر والا جملہ سب لوگ ایک ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کو بھی پورا پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی،
सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुझका दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। और मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातो व सलाम, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बादे खलील का कुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, उसी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करे और पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व अला आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीमी व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। किसी की जय बजाय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय बजाय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सय्यद अपना नारा या रसूल अल्लाह। तो सब लोग मचल कर दोनों हाथों को हवा में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी का एक दीवाना, कितना बोलो, एक दीवाना, उसकी ताकत जानते हो, वो भी हम जैसे बोलेगा। ये तो सुभान अल्लाह, ये घर वाले हैं हम दर वाले हैं, है ना, ये घर वाले हैं हम दर वाले हैं। और इनकी तारीफ हम क्या कर पाएंगे। आला हज़रत इस अंदाज में फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आइने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह है। यहाँ पर सैकड़ों नबी के दीवाने बैठे हैं, हजारों नबी के दीवाने बैठे हैं। सुभान अल्लाह। आले रसूल भी सुभान अल्लाह तशरीफ फरमा है। अरे नबी का एक जो दीवाना होता है उसकी ताकत का आलम तो ये है कि जब तक वो रूए जमीन पर जिंदा रहेगा, कसम खुदा की कयामत की हिम्मत नहीं कि कयामत आ जाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक दीवाने की ताकत का आलम यह है। अरे यहाँ तो हजारों नबी के दीवाने बैठे हैं। सुभान अल्लाह। अपने नबी को, अपने आका को इस अंदाज से पुकारो कि सुभान अल्लाह, आका के जो दीवाने हैं वो मचल जाए और आका के जो दुश्मन वहाबी देवबंदी बदअकीदा है वो दहल जाए, उनको अटैक पड़ जाए, कम वक्त जहन्नम में पहुंच जाए। कसम खुदा की ये भी हम गुलामों के लिए ज़रिया निजात है। तो बोलो या रसूल अल्लाह, से बोलो या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह। शैतान मीलों दूर भाग गया होगा कि सुभान अल्लाह यहाँ पर नबी के दीवाने बैठे हैं, अपने नबी को याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा कि तेरी निस्बत के तवस्सुल रहूं हमसे आजाद। शुरा अदा से तवज्जो चाहूंगा, मैं तो शायर नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ अशार जो है मैं भी मतलब कह लेता हूँ, लेकिन शायर नहीं। रदीफ काफिये का भी मुझे ज्यादा भाई इतना अंदाज नहीं है। तेरी निस्बत के तवस्सुल रहूं हमसे आजाद, तेरी निस्बत के तवस्सुल रहूं हमसे आजाद, खाने दिल में मुसर्रत का चमन हूँ आबाद, हर मुसीबत में वो करते रहे मेरी इमदाद। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हर मुसीबत में वो करते रहे मेरी इमदाद, और मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद। हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, जब से ये दुनिया मारिज़ वजूद के अंदर आई, जब से ये दुनिया मारिज़ वजूद के अंदर आई, तो बंदों की हिदायत के लिए, बंदों की रहबरी के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम तशरीफ लाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। लेकिन सबसे आखिर में माया की काया को छाटने के लिए, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए, भटको हुओं को सही दिशा दिखाने के लिए, बंदों की रहबरी के लिए
خاتم الانبیاء بن کر ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء تشریف لائے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور یہیں پر آ کر نبوت و رسالت کا سلسلہ آ کر رک گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہیں پر آ کر نبوت و رسالت کا سلسلہ رک گیا، لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بغیر ہادی اور بغیر رہنماؤں کے چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے صدقہ و طفیل میں بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کی رہبری کے لیے ایک ایسی ٹیم عطا فرمائی، ایک ایسی جماعت عطا فرمائی کہ جن کے سروں پر العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج زرین چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عزیزان ملت گرامی، انہی علماء کی جماعت میں سے 14ویں صدی کی ایک سب سے عظیم ترین شخصیت، جس کو دنیا ہم اور آپ اہل محبت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت جو سنیوں کی جان ہے، کہہ دو مچل کر سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت جو سنیوں کی شان ہے، اور اعلیٰ حضرت قسم خدا کی جو اس دور میں سنیت کی پہچان ہے۔ ہمارا حال کیا ہوتا زمانے میں خدا جانے، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا۔ مسلمانوں بس چند جملوں میں سن لو، اس لیے بات آ گئی ہے میرے اعلیٰ حضرت کی سبحان اللہ، اس لیے کہ اپنا طریقہ بھی یہی ہے، اپنا وظیفہ بھی یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کرتے رہو، قسم خدا کی ان کے دشمنوں سے یعنی وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہو۔ یہاں بھی بیڑا پار ہے اور بولو وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ کہ مسلمانوں جس نے بھارت کی سرزمین پر اسلام کو پھیلایا اس کو دنیا خواجہ اعظم کہتی ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور جس نے 14ویں صدی کے اندر اس اسلام کو بچایا، جس کو خواجہ اعظم نے پھیلایا تھا، جب 14ویں صدی کے اندر اس کو جس نے بچایا، قسم خدا کی اس شخصیت کو دنیا مجدد اعظم کہتی ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ مسلمانوں سنو کہ جس نے 14ویں صدی ہجری کے اندر وہابیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کر دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ خاک ہو جائے ابھی چل کر مگر ہم کو رضا سب میں جب تک تب رہے گا ذکر ان کا سناتے مسلمانوں کو اعلیٰ حضرت جب 14ویں صدی ہجری کے اندر نغمہ کی ناجائز اولادوں نے سعودی ریال پر غال بہانے والے ان نجدی کتوں نے اس طرح کے گندے عقیدے کا پرچار کیا تھا کہ معاذ اللہ نبی کی یاد بنانا شرک ہے، بولی معاذ اللہ رب العالمین، نبی کا ذکر کرنا شرک ہے، بولی معاذ اللہ رب العالمین۔ سب مسلمانوں میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سرزمین بریلی شریف سے ہم کو یہ عقیدہ دیا تھا، ہم کو یہ پیغام دیا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں سنو کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجیے اور چل جائیں غیب میں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت۔ مسلمانوں ان امریکہ برٹین کی ناجائز اولادوں نے جب 14ویں صدی ہجری کے اندر اس طرح کے گندے عقیدے کا پرچار کیا تھا کہ اگر مدینے شریف جاؤ
تو اس نیت سے مت جانا کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں، بلکہ ان نجد کے دلالوں نے کہا تھا کہ نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ کہیے معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا کہا تھا حدیثوں نے کہ نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ نیت نہیں ہونا چاہیے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں قربان جاؤ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر کہ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمارے عقیدے کی حفاظت اس انداز میں فرمائی۔ سرزمین بریلی شریف سے ہم غلاموں کو یہ پیغام دیا کہ اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو، ان نرواتوں سہارنپور کے ملاؤں سے بتا دو کہ ہم تو مدینہ شریف کا سفر تو چھوڑو، مکہ شریف کا سفر بھی کرتے ہیں تو اس نیت سے کرتے ہیں کہ مدینے والے آقا کی بارگاہ کی حاضری کی نیت سے کرتے ہیں۔ اور میرے امام نے یہ پیغام دیا تھا کہ نرواتوں سہارنپور کے ملاؤں سنو، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت گرامی، وہ میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہ جنہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی، ہمارے اسلام کا تحفظ کیا، قسم خدا کی ساری دنیا کہتی زندگی ان کا احسان نہیں اتار سکتی ہے۔ بس آپ سے عرض یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہو، اور وہابیوں، دیوبندیوں سے، نجدیوں سے، بدعقیدوں سے دور رہو۔ قسم خدا کی یہاں بھی بیڑا پار ہے، اور بولو وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ عزیزان ملت گرامی، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پوری علماء کی جماعت میں سے ایک 14ویں صدی کی عظیم ترین شخصیت جس کو دنیا مظہر اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کون مظہر اعلیٰ حضرت، کون شیر اعلیٰ حضرت؟ اور ذرا مسلمانوں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھو مسلمانوں، اور ذرا فیض آباد کی سرزمین پر چلتے ہیں۔ فیض آباد کی سرزمین ہے، فیض آباد کوٹ کے اندر سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت کا مقدمہ وہابیوں سے چل رہا ہے، اور سامنے جو مین وہابی تھا، جو جس سے مقدمہ چل رہا تھا، اس کا نام کیا تھا جانتے ہو؟ مولوی ابو الوفا شاہ جہاں پوری۔ کیا نام تھا مولوی؟ بولیے، مولوی ابو الوفا شاہ جہاں پوری۔ لیکن سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت ساری زندگی اسے ابو الوفا نہیں کہا، جب بھی کہا مولوی بے وفا شاہ جہاں پوری۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ بزرگوں کی ایک بات میں سبحان اللہ ہے، کیسے کیسے نقطے ہوتے ہیں۔ فرمایا جس نے رسول سے غداری کر لی، قسم خدا کی دنیا میں اس سے بڑا کوئی غدار ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نبی کا نہیں، اس سے بڑا دنیا میں غدار کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت کیا فرماتے؟ مولوی بے وفا شاہ جہاں پوری، اس سے مقدمہ چل رہا ہے۔ آپ کو بہت شارٹ کٹ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ دنیا نے ان کو شیر اعلیٰ حضرت کیوں کہا، مظہر اعلیٰ حضرت کیوں کہا۔ مسلمانوں فیض آباد کورٹ کے اندر مقدمہ چل رہا ہے۔ جب فیصلہ کن تاریخ آتی ہے، جب ڈیسیزن کی تاریخ آتی ہے، تو مسلمانوں سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیض آباد کورٹ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں آپ کے کچھ احباب بھی ہیں، آپ کے کچھ متعلقین بھی ہیں، کچھ مریدین بھی ہیں، ادھر وہابیوں کے سینکڑوں مولوی بھی فیض آباد کورٹ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ ڈیسیزن
डिसीजन की तारीख है, फैसला कुन तारीख है। मुसलमानों, फैजाबाद कोर्ट खचाखच मजमे से भरा हुआ है और सुभान अल्लाह, सरकार शेरे सुन्नत वकील का वकालतनामा लगाते थे और जिरा बहस खुद फरमाते थे। ये है मजहर आला हजरत, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बड़े बड़े बुकला सरकार शेरे सुन्नत का हैरानी के आलम में मुंह देखते थे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जब फैसला कुल तारीख आती है, डिसीजन की तारीख आती है, जब मुसलमानों सरकार शेरे सुन्नत कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं, वहाबी देवबंदी भी कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, वहाबियत के मौलवी भी कोर्ट के अंदर मौजूद है। जब वहां पर जज बैठते हैं तो जज सरकार शेरे सुन्नत से मजहर आला हजरत से कहता है मौलाना हशमत अली साहब, आप अपने हक में गवाही दिलवाने के लिए किन किन गवाहों को पेश करना चाहते हैं, उनके नाम बताइए। बात समझ में आ रही है? क्या कहा कि आप अपने हक में गवाही दिलवाने के लिए किन किन गवाहों को पेश करना चाहते हैं, उनके नाम बताइए। सरकार शेरे सुन्नत मजहर आला हजरत मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं कि हशमत अली बाटा नाला के अब्दुल शकूर काकोरवी को पेश करना चाहता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब सरकार शेरे सुन्नत बाटा नाला के अब्दुल शकूर काकोरवी का नाम लेते हैं तो सारे मजमे पर सुकूत तारी हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है। जज भी हैरानी के आलम में मुब्तला हो जाता है और हैरानी के आलम में, परेशानी के आलम में जज लोग सरकार शेरे सुन्नत से मजहर आला हजरत से दरियाफ्त करते हैं, ऐ मौलाना हशमत अली साहब, क्या आपको मालूम नहीं है, क्या आपको खबर नहीं है कि बाटा नाला का अब्दुल शकूर काकोरवी वो तो वहाबियों का मौलवी है, वो तो वहाबियों का मुक्तदा है, वो तो वहाबियों का पेशवा है, वो आपके हक में अपनी गवाही कैसे दे सकता है। इतना कहना था कि सरकार शेरे सुन्नत मजहर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला हो दिल के रजा बनकर फैजाबाद कोर्ट के अंदर चमकते हैं और फरमाते हैं जज साहब सुनो सुनो, अभी आप सन्ने मुनाजरा से वाकिफ नहीं हो। बाटा नाला के अब्दुल शकूर काकोरवी को फैजाबाद कोर्ट के अंदर हाजिर करवाना ये आपका काम है और उससे अपने हक में गवाही दिलवाना ये हशमत अली का काम है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जब जज सरकार शेरे सुन्नत की गुफ्तगू को सुनता है तो वाकई कहता है कि इस रजा के शेर से कोई पंजा नहीं लड़ा सकता है। मुसलमानों, तारीख गवाह है, फैजाबाद कोर्ट का डिसीजन एक दो किताब में नहीं, न जाने कितनी किताबों के अंदर इंग्लिश में छप चुका है। जिसको जरूरत हो, जिसको देखना हो तो पीलीभीत शरीफ राब्ता करे, आपको डिसीजन मिल जाएगा। अगर आपको मुकदमा नंबर चाहिए तो आप डायरेक्ट फैजाबाद कोर्ट से वहां से उसकी पूरी फाइल निकलवा सकते हैं। अल्लाह अकबर। सरकार शेरे सुन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने देखते ही देखते पथो कामरानी का चेहरा अता फरमा दिया। सारे मजमे का सुकून टूट पड़ता है, चारों तरफ से सदाएं बुलंद होती है, हमारा शेर जिंदाबाद, शेरे आला हजरत जिंदाबाद। और सरकार शेरे सुन्नत मजहर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहदीद नेमत के तौर पर फरमाते हैं कि वो नदवा देवबंद सहारनपुर के मुल्लाओं सुनो सुनो, चल सकती नहीं कश्ती ये बातिल मेरे आगे, मैं मौज भी, साहिल भी, खतरनाक खबर भी और सब हूँ मैं उबैदे रजा भी। गौसो रजा का आगे से मेरे भागते हैं शेरे खबर। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, वो है सरकार शेरे सुन्नत मजहर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दुनिया ने ऐसे ही शेरे आला हजरत नहीं कहा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ये है सरकार शेरे सुन्नत मजहर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे सरकार शेरे सुन्नत को, मजहर आला हजरत को आप कहाँ कहाँ देखोगे। मुसलमानों, यही गुजरात की सरजमीन है, सरकार हुजूर शेरे सुन्नत भी है और सरकार काला सरकार हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कछौचवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ में है। रात के वक्त आपकी तकरीर होती है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, फैज़ाने रजा बनकर बरसते हैं
سبحان اللہ. دوسرے دن آپ کے کچھ لوگ، آپ کے مریدین، آپ کے متقدین قیام گاہ پر ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد میں کہتے ہیں حضور آج تو آپ کے جو دشمن تھے، آپ کے جو بد مقابل تھے، جو آپ کے حریف تھے، یعنی وہابی دیوبندی، آج تو وہ بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں. آپ کی شخصیت کا اعتراف انہوں نے بھی کر لیا ہے، آپ کی قابلیت کا اعتراف انہوں نے بھی کر لیا ہے، آپ کی علمی صلاحیتوں کا اعتراف انہوں نے بھی کر لیا ہے، آپ کی شخصیت کا اعتراف آپ کے دشمنوں نے بھی کر لیا ہے. آج آپ کی بہت تعریف ہو رہی ہے، پورے شہر میں آپ ہی کا چرچا ہو رہا ہے. آج سارے وہابی بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے کہ سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں، چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. سرکار کالا حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے مولانا اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ اس میں تو خوش ہونے کی بات ہے کہ آج آپ کا دشمن بھی آپ کی قابلیت کا لوہا مان رہا ہے، آپ کا دشمن بھی آپ کے علم کا اعتراف کر رہا ہے. اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ اس میں تو خوشی کی بات ہے. سرکار شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظہر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہ لوگوں سنو، جس دل کے اندر نبی کی علامت ہو اس دل کے اندر حشمت علی کی محبت رہی چاہیے. یہ ہے سرکار شیر سنت مظہر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مرمر کے جی لیں گے، نبی کے نام پہ اگر زہر بھی مل جائے گا تو پی لیں گے. شہید ملت اسلامیہ کا درد تھا سینے میں، شہادت راست آئی ان کو محرم کے مہینے میں. میں ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی مائک کی آواز بڑھا دیجیے. بابو سو متی بھیا، تم سوگا تو مائک مس ہو جائے گا. تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے، تھوڑی سی. عزیزان ملت گرامی، کون سرکار شیر سنت، کون مظہر اعلی حضرت؟ بچن واقعات سن لیجیے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. سبحان اللہ. تھوڑی سی اور بات بات تم تو اور کم کر دیں گے لگ رہا ہے. کیا بات؟ تھوڑا سا نیند میں لگ رہا ہے کیا؟ مجھے اب ڈرتا ہوں. ہلکا سا ایگو دے دیجیے اور ایک دم میں خوش ہو گیا ایک دم. سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، جو عمر بھر یہ پیغام دیتے رہے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے. آپ لوگ پڑھ لیجیے تاکہ آپ لوگوں کی یاد ہو جائے. سبحان اللہ. پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے. کون سرکار شیر سنت، کون مظہر اعلی حضرت جو عمر بھر یہ اعلان کرتے رہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی ہو کر بولو، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ سے جنت رسول اللہ کی. کون سرکار شیر سنت جن کا ترائے امتیاز تو یہ تھا جن کے رضا ہوں خنجرے خوخار برتبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. کون سرکار شیر سنت؟ مسلمانوں، اگر میرے سرکار شیر سنت کو مظہر اعلی حضرت کو اگر تم خانقاہوں میں تلاشو گے تو نائب غوث الورا نظر آئیں گے. اگر میرے سرکار مظہر اعلی حضرت کو اگر تم درسگاہوں میں تلاشو گے تو امام غزالی کا حق ادا کرتے نظر آئیں گے. اور اگر میرے سرکار شیر سنت مظہر اعلی حضرت کو جلسوں میں کانفرنسوں میں تلاشو گے تو ان کے بغیر زبانیں گونگی نظر آئیں گی. اور قسم خدا کی اگر میرے سرکار شیر سنت کو مظہر اعلی حضرت کو اگر تم میدان مناظرہ میں تلاشو گے تو قسم خدا کی احساس تو یہ ہوگا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ابھی کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا پار ہے کہ یہ بار بار سے پار. مسلمانوں، کون سرکار شیر سنت، کون مظہر اعلی حضرت جو اکابر کا پیارا ہے، جو اصحاب کا سہارا ہے، جو اہل سنت کی آبرو بھی ہے، جو مسلک کا ترجمان بھی ہے، جو قوم و ملت کا محافظ بھی ہے، جس کی ہیبت سے، جس کی للکار سے بڑوں بڑوں کے
بے پانی ہو گئے، جس کی للکار سے قاضی نجد کے ایوان میں زلزلہ آ گیا، جس کی نگاہوں کے اندر حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جلوے، جس کے دل کے اندر حضور غوث اعظم کی غلامی کا جذبہ صادقہ، جس کی زبان پر محبت رسول کے نغمے، جو اپنوں میں ریشم سے زیادہ نرم تو غیروں میں فولاد سے زیادہ سخت، نہ دبے نہ لچے نہ ٹوٹے نہ جھکے، دشمنوں میں بن کے چمکا ذوالفقار حیدری، اور جب اپنوں میں پہنچا تو پیار کی شبنم۔ مسلمانوں کون سرکار شیر سنت، کون مظہر اعلیٰ حضرت؟ اور ذرا مسلمانوں ایک تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، واقعی آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی بعد اعلیٰ حضرت دنیا سنیت کو پر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے تو وہ ساتھ ہے سرکار شیر سنت کی، مظہر اعلیٰ حضرت کی۔ عزیزان ملت سے گرامی، اور ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ کے آغاز پڑھ کر کے دیکھو، 1936 کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، 1936 سے لے کر 1947 کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو۔ مسلمانوں یہ وہ تاریخ ہے جب پورے بھارت کے اندر مسلمانوں کا خون نالیوں کے اندر بہ رہا تھا، مسلمانوں کا ہر شہر کربلا بن چکا تھا، 50 لاکھ کم و بیش مسلم عورتیں بیوہ ہو گئی تھی، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ وقت کون سا وقت تھا؟ مسلمانوں سنو، یہ وقت وہ تھا کہ جب بھارت کا بنٹوارا ہو رہا تھا، جب پاکستان بنایا جا رہا تھا، تقسیم ہند ہو رہی تھی، جب ہندوستان کو 2 حصوں میں بانٹا جا رہا تھا، تب مسلمانوں جانتے ہو بڑے بڑے چپاؤ والے لوگ، بڑے بڑے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا چولا پہنے ہوئے تھے، بڑے بڑے علامہ لوگ، بڑے بڑے مولانا لوگ، بڑے بڑے فاضل لوگ، جنہوں نے جنہوں کے ہاتھوں پر توبہ کر لیا تھا، بڑے بڑے علاماؤں کے قدم متزلزل ہو گئے تھے مسلمانوں، مگر طرح یہ رضا کا شیر پورے بھارت کے اندر اعلان کر رہا تھا، بہنوں کو سنو، مسلم لیگ کے اندر شرکت حرام ہے، مسلم لیگ کے اندر شرکت حرام ہے، مسلم لیگ کی اعانت حرام ہے، زنا کا ساتھ دینا حرام ہے، ہندوستان کا بنٹوارا ناجائز ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کا موقف تھا وہی مظہر اعلیٰ حضرت کا موقف تھا۔ مسلمانوں جانتے ہو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، بڑے بڑے چپاؤ والے لوگ، بڑے بڑے لوگ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا چولا پہنے ہوئے تھے، قدم متزلزل ہو گئے تھے، مصلحت کو سلام کر لیا تھا، مگر اے سرکار شیر سنت تیری عظمت کو سلام، اے سرکار شیر سنت تیری ہمت کو سلام، اے سرکار شیر سنت تیرے چپتے پاسو کو سلام، تیرے پستے پاسو کو سلام، تیرے جذبہ تبلیغ کو سلام۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اس سنگین حالات کے اندر سرکار شیر سنت پورے بھارت کے اندر تقریریں کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ کے اندر شرکت حرام ہے، مسلم لیگ کی اعانت حرام ہے، مسلم لیگ کی مدد کرنا ناجائز حرام ہے، پاکستان کا بنٹوارا غلط ہے۔ مسلمانوں جانتے ہو، بنا نابکار اس پاکستانی جہنمی کتے نے سرکار شیر سنت کو بہت آفر دیے تھے، بڑے بڑے لالچ دیے تھے کہ مولانا حشمت علی صاحب آپ ہماری تنظیم کے اندر، مسلم لیگ کے اندر آپ شامل ہو جاؤ، مسلم لیگ کا ساتھ دے دو، آپ اپنی زبان کو خاموش کر لو، ہمارے ساتھ میں آ جاؤ، آپ کو پاکستان کا گورنر بنا دیں گے، آپ جس صوبے کا کہو گے مکھ منتری بنا دیا جائے گا۔ مگر مسلمانوں قربان جاؤ اس رضا کے فرزند روحانی پر، اس رضا کے شیر پر، اس مظہر اعلیٰ حضرت پر کہ سرکار شیر سنت نے، مظہر اعلیٰ حضرت نے، شیر اعلیٰ حضرت نے پتان کے دوہل کہا تھا کہ جنانا بکار پاکستانی جہنمی کتے سن لے، جو ایک بار رضا نگر کے اندر اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں پر بریلی کے بازار میں سجدے دل سے، سچے دل سے جو سودا کر لیتا ہے، رہتی دنیا اس کو قیامت تک نہیں خرید سکتی ہے۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, अगर मैं 1936 से लेकर 47 की तारीख बताऊं तो आज की एक दो रातें नहीं, न जाने कितनी रातें गुजर जाएंगी, मगर तारीख मुकम्मल न हो पाएगी। बस चंद पॉइंट की बातें बताना चाहता हूँ कि उस दौर के अंदर अगर सरकार शेर सुन्नत मजहब आला हजरत की बात को सारे उलमा मान लेते तो कसम खुदा की कि आज जिन हालात से आप लोग गुजर रहे हो, आज ये हालात न होते, बल्कि कसम खुदा की जहाँ पर आज मुसलमानों की हुकूमत, अगर पाकिस्तान न बना होता तो यहाँ पर आज हमारी हुकूमत होती, सिक्का चलता होता। अगर मुसलमानों कहते हैं ना, किसी ने कहा कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। समझे? आप एक बाबरी मस्जिद क्यों रो रहे हो? सरकार हुजूर शाह मिल्लत फरमाते थे सैयद हाफिज़ कि तुम एक बाबरी मस्जिद क्यों रो रहे हो? खाली पानीपत के अंदर 700 मस्जिदें। कितनी मस्जिदें? जिसको कानून भी कहता मस्जिद है, वहाँ के हिंदू भी कहते हैं मस्जिद है, वहाँ का सिख भी कहता है मस्जिद है। लेकिन मुसलमान पाकिस्तान चले गए, कोई है ही नहीं। उसके अंदर किसी में अस्पताल है, किसी में स्कूल है, किसी में तबेला खुला हुआ है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अमृतसर के अंदर सैकड़ों मस्जिदें हैं। जाओ, जाने आने का किराया अगर यकीन न हो तो बुरहान रज़ा हशमती देगा। पंजाब के अंदर हजारों मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। तुम एक बाबरी मस्जिद को रो रहे हो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि सरकार शेर सुन्नत की बात को नहीं माना, जबकि कदम कदम पर सरकार शेर सुन्नत रहनुमाई फरमा रहे थे, कदम कदम पर बता रहे थे कि मुस्लिम लीग की शिरकत हराम है, मुस्लिम लीग में इआनत, उसकी इआनत करना हराम है, और जो मेरे आला हजरत ने लिखा वही सही है, वही हक है। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला सुभान अल्लाह, उनकी निगाहें विलायत देख रही थी। उस वक्त तफसील हिंद का मसला भी नहीं आया था, लेकिन फतावा रज़िया शरीफ के अंदर आपने पहले ही उसको नाजायज़ और हराम तहरीर की। वो है आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला, और उसी मौके के ऊपर सरकार शेर सुन्नत आखिरी वक्त तक अटल रहे। अब आप सुनिए चंद बातें, आपका रुआ खड़ा हो जाए। उस दौर में क्या हो रहा था? सरकार शेर सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला हो कभी 70 बारह वाला से दीनिया जरूरिया तहरीर फरमा रहे हैं, कभी फतावा अजमल अनवार रज़ा तहरीर फरमा रहे हैं, कभी मज़ाहिरुल हक़्क़िल अजला तहरीर फरमा रहे हैं, किताबों की किताबें लिख रहे हैं, पूरे भारत में तकरीरें कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों उस वक़्त मुसलमान इन लीडरों के चक्कर में आंखों से पट्टी बांधी। एक नारा दिया गया है कि गांधी की चिकनी चांद, उस पे बनेगा पाकिस्तान। क्या नारा दिया गया था उस दौर में? गांधी की चिकनी चांद, उस पे बनेगा पाकिस्तान। एक जलेगी तेल में, सारे हिंदू जेल में। इस नारे पे मुसलमान नौजवान तबका इतना फिदा था कि अपने बाप की नहीं सुनना। समझे आप? ये नारा देने वाले कौन थे? यही जो मुस्लिम लीग के अंदर जो लोग शामिल थे और जो मुस्लिम लीग की नशो इशात में रात दिन लगे हुए। बनारस के अंदर पहली कॉन्फ्रेंस हुई, 5000 उलमा ने शिरकत करी। कितने उलमा ने? 5000 उलमा ने शिरकत करी। किस लिए कॉन्फ्रेंस हुई? मुस्लिम लीग की इआनत के लिए, उसकी मदद के लिए, उसकी फरोग के लिए, क़याम पाकिस्तान के लिए। बनारस के अंदर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। हजारों सुन्नी लोग गए, लाखों का मजमा, 5000 उलमा ने शिरकत की। उस कॉन्फ्रेंस से क्या ऐलान करा गया मालूम आपको? कि मुस्लिम लीग का जो रद्द करे, जो पाकिस्तान बनने का जो मौलवी रद्द करे, उसको अगर वो मर जाए तो मुसलमान लोग उसके अपने कब्रिस्तान में न दफनाए। समझ में आ रही है? ये बनारस की कॉन्फ्रेंस से ऐलान हो रहा है। और इधर तलहा रजा का शेर पूरे भारत में मुस्लिम लीग का रद्द कर रहा था। कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या दबे, किससे दबे जो है तेरे दर के गुलाम, गौसे आज़म की हिफाजत में है बंदा। अक्सरियत उधर थी, पैसा उधर था,
نوٹ ادھر تھا، تعداد ادھر تھی، مگر فیضان رضا ادھر تھا۔ اعلیٰ حضرت کا فیضان ادھر تھا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی عماد الدین صاحب قبلہ سنبھلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہہ دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تحریر فرماتے ہیں۔ وہ باتیں سن لیجیے اور یاد رکھیے گا۔ تحریر فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے وصایا شریف میں تحریر فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی مرد مجاہد کو، کسی نہ کسی بندے کو کھڑا کر لے گا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جملے کو غور کریے گا، پھر سے سنیے کہ میرے جانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی اپنے بندے کو، مرد مجاہد کو کھڑا کر دے گا۔ نہیں فرمایا کہ پیدا کر دے گا، بلکہ کیا فرمایا؟ کھڑا کر دے گا۔ بیٹھے تو بہت سارے لوگ ہیں، مگر اس میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہوں گے تو بہت سارے لوگ، لیکن ان میں ایک نہ کوئی کھڑا ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں مفتی عماد الدین صاحب قبلہ سنبھلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب تقسیم ہند کا دور چل رہا تھا، جب پاکستان بنایا جا رہا تھا، جب مسلم لیگ جس کا سائٹ ایک مرتد رافضی جنا تھا، معاذ اللہ اس مسلم لیگ کے اندر ہزاروں علماء سنی شریک ہو گئے، تو فرمایا اس فتنے سے مقابلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے تھے تو بہت، مگر جو کھڑا ہوا وہ پیلی بھیت کا حشمت علی بنی۔ سبحان اللہ، نعرہ لگائیے حضور صاحب سجادہ کی آمد ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ حجمدیہ پیلی شریف کے سجادہ نشین حضرت علامہ شاہ زرداد کی طرف کی آمد ہو رہی ہے۔ نعروں کی جھرمٹ میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزاد مجاہد ملت، مظہر نبی رہے، مظہر اعلیٰ حضرت حضرت علامہ زرداد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے، بہت ضروری گفتگو چل رہی ہے، سن لیجیے اور آپ لوگ بھی اس کو یاد رکھیے۔ جلدی سے بیٹھ جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صاحب سجادہ کی آمد ہو چکی ہے۔ نبی رہے مظہر اعلیٰ حضرت آفت جانے وہابیت و صلاح کلیت قائد اہل سنت خلیفہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند و خلیفہ سرکار حضور مشاہد ملت شیر پیلی بھیت حضرت العلامہ حضرت شاہ علامہ مولانا قاری محمد زرتاب رضا خان صاحب قبلہ صاحب سجادہ آستان عالیہ حشمتیہ کی آمد ہو چکی۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ آپ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ میں بیٹھیے، حضرت کے رکن زیبا کی زیارت کیجیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں انشاءاللہ آپ حضرت کی بھی قیمتی گفتگو سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ سننا چاہتے ہیں؟ پورا ہوا کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ سب لوگ؟ آپ کیا کر رہا ہے؟ مفتی عماد الدین صاحب ملا کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی مرد مجاہد کو کھڑا کر دے گا۔ تو فرماتے جب 1936 سے لے کر 47 تک مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، مسلم لیگ کے اندر ہزاروں سنی علماء شریک ہو گئے تھے۔ اور ہزاروں سنی علماء شریک ہو گئے تھے، مطلب کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے شریک ہو گئے تھے۔ جبکہ اس کا قائد کون تھا؟ جنا نابکار جہنمی کتا مرتد رافضی تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہابی دیوبندی رافضی گورا خوجا سب سے اس کے اور اس فتنے کے خلاف جس نے آواز اٹھائی، مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کری، تو فرماتے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ پیلی بھیت کا حشمت علی تھا۔ کہہ دیجیے نام تو حشمت علی ہے، مگر قسم خدا کی جلوہ علی فیضان علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سنیے، پاکستان خیر سرکار شیر سنت جو فرما رہے ہیں،
سب کچھ آپ نے یعنی خالی زبانی فرمایا. ساری کتابیں موجود ہیں، جس کو دیکھ رہا ہو آ کر کلیدی شریف دیکھ لے. مظاہر الحق الاجلا، فتاوی اجمل انوار رضا، 70 بعد سوالات دینیہ ضروریہ، اور آپ کے سمسام سنت، اور آپ کے تمام کتابیں اس دور کی سب موجود ہیں. ایک ایک پرچہ، ایک ایک پرچی سے رکھی ہوئی الحمدللہ محفوظ. تو سرکار شیر سنت تقریریں بھی فرما رہے ہیں، کتابیں بھی لکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان بن گیا، آخر میں آپ نے ایک نقشہ کھینچا کہ اگر پاکستان بن گیا تو کیا ہوگا. فرماتے کر کے آپ نے فرمایا اگر پاکستان بن گیا تو فرمایا کہ لاکھوں مسلم عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، یعنی فرمایا ہو جائیں گی، بیوہ ہو رہی ہیں. فرمایا ہمارے بچے ہمارے سامنے نظر آتش کیے جا رہے ہیں، ہمارے بہنوں کی عزتیں ہمارے سامنے لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے بھائیوں کا خون نالیوں میں بہ رہا ہے، ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں. ایک نقشہ کھینچا آپ نے، اگر پاکستان بن گیا تو کیا ہوگا. تو مسلمانوں جانتے جب پاکستان بنا کیا ہوا اس کے بعد؟ کم و بیش 48 لاکھ مسلم عورتیں بیوہ ہو گئی. کتنی بولو 48 لاکھ مسلم عورتیں بیوہ ہو گئی، ہزاروں مسجدیں ویران ہو گئی. ہماری راجستھان کے اندر جانتے اس دور کے اندر تقریباً کم و بیش 40% مسلمان تھے. کتنے تھے؟ 37 سے 40%. آج کتنے جانتے ہو؟ 3 سے 4% مسلمان. اب بولیے جب اتنے مسلمان رہے ہوں گے تو کتنی مسجدیں رہی ہوں گی؟ بولیے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے اجمیشی کی گلیوں میں دیکھا، بہت سارے مکان مجھے ایسے دکھے کہ جن کا رخ قبلے کی طرف ہے، جن کا گیٹ بھی بتا رہا ہے کسی دور میں یہ مسجد رہی، لیکن آج وہ کافروں کے قبضے میں. سمجھ میں آئی آپ سے؟ ہزاروں ہزار مسجدیں ویران ہو. اب سنیے اب آگے کیا ہوتا ہے، تفصیل کا رخ دیکھیے. یہ ہے سرکار شیر سنت کے سارے اعلیٰ حضرت کے بعد کی بات کر رہا ہوں، اور کوئی مبالغہ آ رہا نہیں کر رہا ہوں، اس کو صداقت اور سچائی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بعد میں پوری دنیا سنیت کے اوپر جتنا احسان سرکار شیر سنت کا ہے، مظہر اعلیٰ حضرت کا ہے، اتنا احسان کسی کا نہیں. سمجھ، اس لیے مرید کرنا تو آسان ہے. سنیے گا مولانا صاحب، مولانا توجہ چاہوں گا. مرید کرنا یہ تو آسان کام ہے، لیکن ایسے سنگین حالات کے اندر مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. آپ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ سنیے کیا ہوا. اب جب 50 لاکھ کم و بیش مسلمان کاٹ دیے گئے، گلی گلی کے اندر نالیوں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. اب جو ہے ہندو وادی جو سنگٹھن تھے انہوں نے ایک تحریک چلائی، شدی تحریک. کیا چلائے بولو؟ شدی تحریک چلائی. اب انہوں نے نعرہ دیا کہ یا تو یہاں پر اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو تمہارا شدی کرن کریں گے. کیا کریں گے؟ شدی کرن کریں گے، ورنہ پاکستان دے دیا ہے، بھاگو پاکستان، یہاں پر رہنے نہیں دیں گے. جب پاکستان دے دیا ہے تو تم لوگ وہاں پہ جاؤ، اگر یہاں پہ رہو گے تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارا بولو شدھی کرن کریں گے، یعنی معاذ اللہ پھر سے تم کو کافر بنائیں گے. معاذ اللہ بالعالمین. اب جانتے ہو مسلمان اتنا پٹ چکا تھا، اتنا کٹ چکا تھا، مسلمان کے ڈر کے عالم یہ تھا کہ مسلمان معاذ اللہ رب العالمین اپنے نام بدلنے لگے تھے، اپنے ہاتھوں میں معاذ اللہ کڑے پہننے لگے تھے. معاذ اللہ مسلمان لوگ معاذ اللہ رب العالمین ڈر کی وجہ سے 2 لاکھ مسلمان معاذ اللہ انہی کی طرف چلے گئے. بات سمجھ نہ رہی ہے؟ انہی کی طرف بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ 2 لاکھ مسلمان معاذ اللہ ایمان سے پھر گئے. اتنا ڈر، اتنا خوف ان کو پر حاوی تھا. اب ایسے سنگین حالات کے اندر کہ جب مسلمان اپنے آپ کو بتاتے ہوئے مسلمان ڈر رہا ہے، اپنے نام بدل رہا ہے، پورے بھارت میں قتل عام ہو رہا ہے، 48 لاکھ مسلمان کاٹ دیے گئے. اب ایسے سنگین حالات کے اندر اس شدی تحریک تنظیم سے مقابلہ کرنا، اس کا جواب دینا، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرنا، مسلمانوں اس سب کے بس کی بات نہیں ہے.
یہ بس کے بعد ہے سبحان اللہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی بس مرید کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن مسلمانوں کے ایسے سنگین حالات کے اندر ان کی ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ قسم خدا کی اگر سرکار شیر سنت مرید کرتے نا، مرید تو پورے بھارت کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ایشیا کی، ان سے بڑا پیر آج کے دور میں کوئی نہ ہوتا، ان سے بڑا پیر ہوتا بولو، جتنے دورے آج کے سارے مولوی مل کے کریں گے اتنے دورے سرکار شیر سنت سے تنہا کریں گے۔ برما رنگون کا دورہ کرا تو 5 سال کے بعد لوٹے، کتنے سال کے بعد؟ بیوی کہاں، بچے کہاں، گھر کہاں، آپ کہاں؟ برما رنگون میں سوچیے 5 سال متواتر دورے پہ دورہ، دورے پہ دورہ، دورے پہ دورہ۔ یہ ہے خدمت سبحان اللہ، جذبہ خدمت سبحان اللہ۔ ایک ایک مناظرے میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیا آپ نے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایک ایک مناظرے میں اگر آپ مرید کرتے تو لاکھوں لاکھ لوگ مرید ہوتے، بولی ہوتے کہ نہیں؟ جب سرکار شیر سنت مناظرہ جیتتے تھے تو سنیوں کا حالت یہ تھا کہ سرکار شیر سنت اگر کہتے تو گھر بھر دکان مکان سب حضرت کے نام کر دیتے، لیکن حضرت نے سبحان اللہ دکان مکان تو چھوڑو، کبھی ایک روپیہ اپنے لیے کسی سے مانگا ہو تو وہ بتا دیں۔ وہ کہتے تھے نبی کے عشق میں مر مر کے جی لیں گے، نبی کے نام پہ گر زہر بھی مل جائے گا تو پی لیں گے۔ تو مسلمانوں سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے، لاکھوں مسلمان معاذ اللہ اب اپنے ایمان سے پھر رہے ہیں، تو سبحان اللہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند، مفتی عالم اسلام کے ساتھ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، جماعت رضائے مصطفیٰ کا قیام ہوتا ہے۔ اب سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیروا لباس پہنتے ہیں، سادھوؤں والا لباس پہنتے ہیں، اپنے بھائی حافظ بخاری محمد عمر رضا صاحب عبداللہ کو اپنے ساتھ میں لیتے ہیں، اب گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آگرہ کے اندر خبر آتی ہے کہ پنڈت شفانند فلاں فلاں گاؤں کے اندر آ رہا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کا شدھیکرن ہونے جا رہا ہے۔ سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے بھائی کے ساتھ میں اس گاؤں کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ جب اس گاؤں پہنچتے ہیں دیکھتے کیا ہے، بڑا سا پنڈال لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، چاروں طرف پکوان ہو رہے ہیں، پورے گاؤں کے اندر ہر طرف چہل قدمی نظر آ رہی ہے۔ سرکار حضور شیر سنت اس پنڈال کے اندر پہنچتے ہیں، گاؤں کا جو پردھان ہوتا ہے اس کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد میں سب کو سمجھانے کی کوششیں کرتے ہیں، مگر وہ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ یہاں سے چلے جائیے، ہمیں آپ کی کوئی بات نہیں سننا ہے، ہمارے بچے کاٹ دیے جائیں گے، ہمارے گھروں کو نظر آتش کر دیا جائے گا، ہمیں آپ کی کوئی بات نہیں سننی ہے۔ سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی الامکان سمجھانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ سمجھنے کے لیے ایک دم تیار ہی نہیں ہوتے ہیں تو سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پنڈال سے باہر نکلتے ہیں، گاؤں کے باہر آتے ہیں، ایک چھوٹی سی مسجد تھی اس میں قیام فرماتے ہیں، اسی مسجد کے اندر جاتے ہیں، آپ کے بھائی بھی ساتھ میں ہیں، اللہ اکبر، سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رو رہے ہیں، چشمان مبارک سے آنسو جاری ہے کہ آج ہزاروں مسلمانوں کا ایمان لوٹ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، روتے روتے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، آپ کو ہلکی سی آپ کو نیند کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا حشمت علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کل کا سورج جیسے ہی نمودار ہوگا ہاتھوں کامرانی تمہارے قدم چھوئے گی۔ ملت گرامی سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، دونوں بھائی حضرات وضو کرتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں اور آدھوں وظائف کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس دن کی روشنی پھیلتی ہے، اس دن کا سورج نمودار ہوتا ہے، گاؤں سے دوڑتا ہوا ایک آدمی آتا ہے کہ مولانا صاحب چلیے چلیے، گاؤں کے اندر پنڈت شفانند آ چکا ہے، اس کے ساتھ میں بہت سارے فوج کے لوگ بھی ہیں، اصلے والے لوگ بھی ہیں، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ میں آئے ہیں، نہ جانے کتنی گاڑیاں اس کے ساتھ میں آئی ہیں۔ اب سب لوگوں کا وہ شدھیکرن کرنے جا رہا ہے۔ سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عادت کریمہ کے متعلق اب اتنی یا رسول اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہوئے اٹھتے ہیں، اپنے بھائی کو حضرت
علامہ مولانا حافظ و قاری محمد عمر رضا خان صاحب کو اپنے ساتھ میں لیتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، گراؤنڈ کے اندر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مجمع پنڈال کھچا کھچ مجمع سے بھرا ہوا ہے، رکنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب شیر اعلیٰ حضرت مظہر اعلیٰ حضرت اس پنڈال کے اندر مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہون ہو رہا تھا، آگ روشن تھی، پنڈت شردھانند بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، چاروں طرف سے فوجی دستہ کھڑا ہوا تھا، کسی کے ہاتھ میں بندوق تھی، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں بلم تھا، کسی کے ہاتھ میں ترشول تھا، سب لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اس کے چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے۔ سرکار حضور شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت بے خوف و خطر وہیں پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ پنڈت شردھانند میں نے سنا ہے تم ہمارے بھائیوں کو مکتی کا راستہ دکھانے کے لیے پدھارے ہو، تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں تم کون سا مکتی کا راستہ ہمارے بھائیوں کو دکھاؤ گے۔ اتنا کہنا تھا پنڈت شردھانند سرکار شیر سنت کو مظہر اعلیٰ حضرت کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتا ہے اور اس کے بعد میں کہتا ہے مولانا فوراً پنڈال سے باہر نکل جاؤ، ورنہ اس کے بعد میں تمہارے ساتھ میں جو سلوک ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہی ہوں گے، فوراً پنڈال سے باہر نکل جاؤ، مناظرے کا وقت نہیں ہے، ہم کو مناظرہ نہیں کرنا ہے۔ سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تیری اوقات ہی کیا ہے کہ تو مجھ سے مناظرہ کر سکے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، پنڈت شردھانند پھر دیکھتا ہے غصے میں لال پیلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مولانا صاحب ابھی آپ سے میں نے کہا کہ فوراً پنڈال سے باہر نکل جائیے، اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کے ساتھ میں جو سلوک ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہی ہوں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں اے پنڈت شردھانند سن لے، وہ ہم کو ڈرانے کی کوششیں کر رہا ہے، ہم کو مت ڈرا، اس لیے کہ ہم وہی سچے مسلمان ہیں جو بدر کے میدان میں تھے، ہم وہی سچے مسلمان ہیں جو خیبر کے میدان میں تھے، ہم وہی سچے مسلمان ہیں جو جارق کے میدان میں تھے، ہم وہی سچے مسلمان ہیں جو تبوک کے میدان میں تھے، ہم وہی سچے مسلمان ہیں جو بدر کے میدان میں تھے، جو کربلا کے میدان میں تھے۔ دست و دست ہے سیادی میں چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اے پنڈت شردھانند ہم کو ڈرانے کی کوششیں نہ کر، ایسا ہوتے پھر ہم سے نہ ٹکرانا، اے حادثہ سے زمانہ ہم سے نہ الجھو۔ اے پنڈت شردھانند ہم وہ سچے مسلمان ہیں جو سوکھی ندیوں سے پانی لیا کرتے ہیں، ہم سے مت ٹکرانا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، سرکار شیر سنت آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پنڈت شردھانند میں جانتا ہوں کہ تیری اوقات رہی کہ تو مناظرہ کرے، لیکن آگ روشن ہے، اس آگ کے اندر تو ڈالے ڈال رہا ہے، اس آگ کے اندر تو دیسی گھی کے پیپے کے پیپے لوٹ رہا ہے، تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ آگ تجھ کو نہ جلائے، یہ آگ تیری رعایت کرے، اس لیے کہ تو اس کی پوجا کر رہا ہے، تو اس کے اندر دیسی گھی کے پیپے لوٹ رہا ہے۔ اے پنڈت شردھانند اس آگ میں تم بھی کودو اور ہم بھی کودتے ہیں۔ پنڈت شردھانند کی کلائی کو رضا کے شیر نے پکڑا اور پکڑ کر گھسیٹا، اور پنڈت شردھانند کانپنے لگتا ہے، اپنی کلائی کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن معلوم نہیں تھا یہ کلائی کس نے پکڑی ہے، یہ رضا کے شیر نے پکڑی ہے۔ مسلمانوں اب شیر رضا اس کو آگے گھسیٹ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیچھے گھسیٹ رہا ہے، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت جب اس کی بے بسی دیکھتے ہیں تو آپ ایسے کرتے ہیں چل جا، میں جانتا ہوں تیری ہمت رہی کہ آگ کے اندر کودے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اس کے بعد میں مجمع کی طرف آپ مخاطب ہوتے ہیں، کہنے کو سنو میں نے حق کو واضح کرنے کے لیے جتنا بھی ہو سکتا تھا میں نے کر دکھایا، میں نے اس سے مناظرے کے لیے کہا کہ مناظرے کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہوا، میں نے اس سے مباہلے کے لیے کہا تو مباہلے کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہوا، ورنہ ابھی آپ لوگ خود فیصلہ کر لیتے تو جل کر خاک ہو جاتا، خود فیصلہ ہو جاتا۔ یہ باطل پر ہے، اس کا دین باطل ہے، اور جو آگ میں سے صحیح سلامت نکل آتا خود لوگ فیصلہ کر لیتے کہ یہ سچا
دینوں میں اگر کوئی سچا دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت کو حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، یہ ہے سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پنڈت شیخانند باہر چلا جاتا ہے، اب سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان رضا بن کر برستے ہیں، تقریر فرماتے ہیں، سب کو کلمہ پڑھاتے ہیں، سب کو سبحان اللہ ایمان کی دولت سے سب کے دلوں کو منور و مجلہ فرماتے ہیں۔ مسلمانوں تاریخ گواہ ہے کہ شدی تحریک سے جب مقابلہ کرنے کے بعد میں سرکار شیر جب گھر پر لوٹے تھے تو 1 لاکھ سے زائد چوٹیاں کاٹ کے لائے تھے۔ کتنی بولو؟ 1 لاکھ سے زائد چوٹیاں کاٹ کے لائے تھے، جن کو پر لکھا ہوا تھا کہ پہلے اس کا نام نور محمد تھا، بعد میں رام خان ہو گیا، مگر الحمدللہ جب ہم وہاں پر پہنچے وہاں پر تقریر کری، اس کے بعد میں پھر سے اس کو کلمہ پڑھایا، پھر سے اس کو مشرف اسلام کیا، پھر سے ہم نے اس کا نام غلام رسول رکھ دیا، ہم نے اس کا نام غلام نبی رکھ دیا، ہم نے اس کا نام غلام غوث رکھ دیا، ہم نے اس کا نام غلام غریب نواز رکھ دیا، ہم نے اس کا نام غلام احمد رضا رکھ دیا۔ تو اس کاموں کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، کتنا بڑا کلیجہ چاہیے، کتنا بڑا کلیجہ کہ سارے تبھی تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی عالم اسلام ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ تبھی تو فرماتے ہیں کہ جو کام دین کا سنیت کا تنہا مظہر اعلیٰ حضرت شیر سنت نے کر دیا، اتنا کام 150 علماء مل کر نہیں کر سکتے۔ کتنے بولو؟ 150 علماء مل کر نہیں کر سکتے۔ اور آج کے ہم جیسے علماء مولوی نہیں، ارے سبحان اللہ، علماء تو سرکار شیر سنت تھے، سبحان اللہ، علماء کی جماعت میں سرکار حضور مشاہدے ملت تھے، سرکار حضور اعلیٰ حضرت تھے، قسم خدا کی ان کی جوتیوں کی اگر ہم دھول بھی بن جائے تو ہمارے لیے باعث معراج ہے کہ نہیں ہے؟ تو عالم تو وہ تھے سبحان اللہ، العلماء ورثۃ الانبیاء کا مصداق تو وہ تھے سبحان اللہ۔ آج کے سارے علماؤں کو اکٹھا کیا جائے، کتنے بولو حاجی صاحب، کتنے سارے علماؤں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو ایک طرح سے پلے میں رکھا جائے، اور اس دور کا ایک عالم ایک پلے میں رکھا جائے تو ان سارے عالموں پر بھاری بیٹھے گا۔ بولیے ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کسی کو صدر الشریعہ کہا گیا، کسی کو حجت الاسلام کہا گیا، کسی کو مفسر اسلام کہا گیا، کسی کو سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت کہا گیا، کسی کو مفتی عالم اسلام کہا۔ وہ ہے سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان ملت گرامی، گجرات کے اندر 28 سال مسلک اعلیٰ حضرت کو کانوں کے راستے سے دلوں میں اتارا۔ کتنے سال بولو؟ 28 سال۔ جب پورے گھر گھر کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کو پہنچا دیا، گجرات کے اندر گھر گھر کے اندر، اگر سرکار شیر سنت فرماتے کہ آج پورے گجرات میں سنیوں کے گھروں کے کھانا نہیں بنے گا تو یقین مانو پورے گجرات میں لوگ اپنا چولہا بند کر دیں۔ یہ عالم تھا گجرات میں کہ جہاں پر سرکار شیر سنت کے ایک دن کے لیے قدم پڑ گئے، آج بھی سبحان اللہ ان کے قدموں کی برکت نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ ہے، آج اس کا اثر نظر آ رہا ہے۔ بولیے، جہاں پہ 28 سال وقت دیا ہو، کتنا بولو؟ 28 سال یہ عالم رہا ہوگا وہاں پہ سبحان اللہ ہے۔ لوگ بتاتے ہیں ابھی بھی سامنے لوگ چشمدید گواہ ہے کہ حضرت رمضان شریف میں عالم تو یہ ہوتا تھا کہ حضرت تراویح سبحان اللہ قرآن پاک سناتے تھے، پھر اس قرآن پاک کا جتنا پڑھتے تھے اس کا ترجمہ سناتے تھے، پھر اس کی تفسیر بیان فرماتے تھے۔ فرماتے عالم تو یہ ہوتا ہے جتنے لوگ مسجد کے اندر ہوتے تھے اتنے باہر ہوتے تھے، اور ہم لوگ سیری کر کے مسجد سے جایا کرتے تھے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ، یہ عالم ہوتا تھا۔ اب جانتے جب پورے گھر گھر کے اندر مسلکی اعلیٰ حضرت کو پہنچا دیا تو جانتے ہو کیا کرا پھر؟ پورے گجرات کو 3 شخصیتوں کے ہاتھوں پر مرید کرا دیا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ چاہتے پورا گجرات کا بچہ اپنا مرید کر لیتے، بچہ۔ حشمتی کے علاوہ گجرات میں دوسرا کوئی نظر ہی نہیں آیا۔
مگر قربان جاؤ مظہر اعلیٰ حضرت نفس اور دنیا کا لالچ شہرت یہ سب تو پاس سے گزرے ہی نہیں. 3 شخصیتوں کے ہاتھوں میں پورا گجرات مرید کرایا. نمبر 1 سرکار حضور محمد میاں صاحب اللہ مہروی رضی اللہ تعالیٰ جن کو تاج العلماء صاحب کے نام سے لوگ جانتے ہیں. سبحان اللہ. ان کو بلایا. سرکار حضور مفتی عالم اسلام سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ اور تیسری شخصیت سرکار کلا سرکار حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کچھوشوی ان کو بلایا. 3 شخصیتوں کے ہاتھوں میں پورا گجرات مرید کرا دیا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. یہ تھے اللہ والے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ والے دنیا میں تو رہتے ہیں. بولو اللہ والے. بہت آسان سی پہچان بتا رہا ہوں. اللہ والے دنیا میں تو رہتے ہیں مگر قسم خدا کی دنیا ان کے اندر نہیں رہتی ہے. مگر دنیا ان کے اندر نہیں رہتی ہے. ان کاموں کے لیے کتنا بڑا کلیجہ چاہیے. کتنا بڑا کلیجہ چاہیے. آج تک مولوی صاحب پیر صاحب ایک گاؤں میں اگر اپنا علاقہ بنا لیتے ہیں تو رات دن ڈنڈا لے کے رکھاتے رہتے ہیں. کوئی دوسرا پیر نہ گھس جائے کوئی دوسرا پیر نہ گھس جائے. تو یہ ہوتا کیوں ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا پیر نہ گھس جائے. کوئی ہمارا حلقے میں کوئی دوسرا نہ آئے. مگر سرکار شیر سنت ہے کہ ہزاروں کو پیر بنا دیا. اگر یقین مانو میں مطلب اس میں کوئی یہ نہیں کہ میرے دادا حضور ہے میرے دادا پیر ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ سرکار حضور شیر سنت اگر مرید کرتے تو پورے ایشیا میں ان سے بڑا پیر نہ ہوتا. پوری سچائی ہے کہ اس میں. لیکن کبھی اپنا مرید نہیں کرا. یہ تو آخری زمانے میں انتقال سے پہلے کچھ لوگ جو غریب لوگ تھے گوڑا بستی اور آپ کے علاقے کے لوگ عالم یہ تھا. خود لوگ بتاتے ہیں کہ بھیا ہمارے گاؤں میں عالم یہ تھا کہ بیل گاڑی تو چھوڑیے پیدل آنے کا راستہ بھی صحیح نہیں تھا. اس دور میں سرکار شیر سنت تشریف لائے اور جو ہے آپ لوگوں کی سبحان اللہ آپ لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی. تو آج جو بھی یہ ایمان سبحان اللہ آپ کے چہروں پر چمک رہا ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا جو نعرہ لگ رہا ہے یہ سب صدقہ ہے دین ہے سرکار حضور شیر سنت کی مظہر اعلیٰ حضرت کی. کہہ دیجیے سبحان اللہ. بس بہت کم اگر سرکار شیر سنت کی خدمات کے بارے میں بتاؤ تو آج کی ایک رات میں سینکڑوں راتیں گزر جائیں گی مگر آپ کا تذکرہ ختم نہ ہوگا. وہ ہے سرکار شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ. خود مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ اپنے قلم مبارک سے تحریر فرمایا سرکار شیر سنت کو. کیا مظہر اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. کس نے لکھا یہ مفتی اعظم اسلام مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قلم مبارک سے تحریر فرمایا مظہر اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. وہ ہے سرکار شیر سنت. جلنے والے جلتے رہے مرنے والے مرتے رہے مگر آپ کا تذکرہ کل بھی ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اور جو بھی ان کا دامن تھام لے گا انشاءاللہ وہ بھی چمکتا رہے گا. اور انشاءاللہ چند باتیں سن لیجیے کہ جلسے کا جو اصل مقصد ہے کہ جلسے کا جو اصل مقصد ہے چاہے وہ اس کی عصمتی ہو چاہے اس سے رضی ہو چاہے اس سے نوری ہو چاہے اس سے مشاہدی ہو چاہے مظہر اعلیٰ حضرت کانفرنس ہو چاہے اعلیٰ حضرت کانفرنس ہو چاہے سرکار شیر سنت کانفرنس ہو مشاہد ملت کانفرنس ہو اس سے آسنی ہو اس سے رضی ہو اس سے برکاتی ہو اس سے چشتی ہو اس سے سہر بازی ہو سب کا مقصد ایک ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کیا جائے. مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کیا جائے. علامہ بننے کا مقصد مولانا بننے کا مقصد مولوی بننے کا مقصد قاری بننے کا مقصد مفسر بننے کا مقصد مدقق بننے کا مقصد مصنف بننے کا مقصد سب کا مقصد ایک ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کیا جائے. مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کیا جائے. مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے کہ دشمن احمد سے شدت کیجیے ملحدوں کی یا مروت کیجیے فیض میں چل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. آج مسلمانوں کہا جاتا ہے حشمتی بڑے شدت پسند ہے حشمتی بڑی شدت کرتے ہیں حشمتی بڑے شدت پسند ہے. تو مسلمانوں بس ایک بات یا سن لیجیے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. مسلمانوں حشمتی لوگ جو شدت کرتے ہیں جو اپنے پاس سے نہیں کرتے ہیں یہ وہ شدت ہے جس کا درس اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ دشمن احمد سے شدت کیجیے. اب مسلمانوں اور ذرا شدت کا ایک نمونہ دیکھ لو. اور ذرا تفسیر
मजहरी उठा करके देखो, तफसीर बकरी उठा करके देखो, तफसीर इब्ने कसीर उठा करके देखो, तफसीर रूहुल मानी उठा करके देखो, सबने मुत्तफिक तौर से इस हदीस को रिवायत किया है कि पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर कुछ मुनाफिक लोग आया करते थे। पैगंबर आजम ने सबको जितने मुनाफिक थे नाम ले लेकर के मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकाला। तो खुल जा खोला का मुनाफिक है, फला फला के लड़के तुम मस्जिद से बाहर निकल जाओ, इसलिए कि तुम मुनाफिक हो। खुल जा खोला का मुनाफिक है, फला फला के लड़के तुम मस्जिद से निकल जाओ, इसलिए कि तुम मुनाफिक हो। मुसलमानों पैगंबर आजम ने एक एक करके मस्जिद से मुनाफिकों को निकाला। मुसलमानों अब आओ जरा सीरत इब्ने हिशाम उठा करके देखो। आप लोग सीरत इब्ने हिशाम के अंदर इसी के तहत एक उन्वान कायम किया है। उलमा हज़रात से तवज्जो चाहूंगा, तरबुल मुनाफिकीना मिन मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत इब्ने हिशाम के अंदर इसी के तहत एक उन्वान कायम किया गया है, तरबुल मुनाफिकीना मिन मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर कुछ मुनाफिक लोग मस्जिद नबवी शरीफ में आया करते थे और एक जगह पर इकट्ठा होकर बैठते थे। आपस में आहिस्ता आहिस्ता काना फूसी क्या करते थे, यानी आहिस्ता आहिस्ता बातें क्या करते थे और मुसलमानों की बातों का मजाक उड़ाया करते थे, ठटियाओ क्या करते थे। जब एक दिन पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो मेरे आका ने मस्जिद नबवी शरीफ में ऐलान फरमाया सहाबा से, कहे सहाबा सख्ती के साथ में इनको मस्जिद से बाहर कर दो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? कहे सहाबा सख्ती के साथ में इनको मस्जिद से बाहर कर दो। और सूरा कुल्लियत के पुजारियों, हशमतियों को शिद्दत पसंद कहने वालों, और जरा ये मेरे बाप की बोली नहीं है बल्कि रसूले पाक की बोली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा मुसलमानों अब जरा सहाबा का तरीका देखो, सहाबा का तरीका। जैसे ही पैगंबर आजम ने ऐलान फरमाया कि इन मुनाफिकों को सख्ती के साथ में मस्जिद से बाहर निकाल दो, तो मुसलमानों एक सहाबी रसूल आशिक़ रसूल हज़रत अबू अय्यूब खालिद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठकर फौरन खड़े हो जाते हैं। एक मुनाफिक को पकड़ते हैं जिसका नाम तारीख उमर बिन कैस बता रही है। उसको पकड़ने के बाद में उसकी टांग पकड़कर वो मस्जिद में घसीटते हैं। घसीटते घसीटते उसको मस्जिद से मारते हुए बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद में हज़रत अबू अय्यूब खालिद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक और मुनाफिक को पकड़ते हैं जिसका नाम तारीख राफ़े बिन बदिया बता रही है। उसको पकड़ते हैं। उसको पकड़ने के बाद में उसके गले में अपनी चादर डालते हैं, उसके गले में अपनी चादर डालते हैं और चादर डालने के बाद में मस्जिद नबवी शरीफ में खूब घसीटते हैं, खूब घसीटते हैं। घसीटते घसीटते मस्जिद नबवी के बाहर ले जाते हैं और मुंह पर एक तमाचा मारते हैं और मारते हुए मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद में फरमाते हैं मुनाफिक मुनाफिक हबीब, मुझे तुझ पर बहुत अफसोस है। हज़रत अबू अय्यूब खालिद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मार मार करके मस्जिद नबवी शरीफ से मुनाफिकों को बाहर कर रहे हैं। तो तारीख बता रही है एक और आशिक़ रसूल, एक और सहाबी रसूल हज़रत अम्मार बिन हज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फौरन उठकर खड़े हो जाते हैं। एक मुनाफिक को पकड़ते हैं जिसका नाम तारीख ज़ैद बिन उमर बता रही है। उसको पकड़ने के बाद में घसीटते हुए मस्जिद से बाहर लाते हैं। उसके सीने पर इतनी जोर से घूंसा मारते हैं कि वो दूर जाकर गिरता है। वो मुनाफिक कहता है, अरे अम्मार बिन हज़म, तुमने मुझ पर बहुत अज़ाब किया। हज़रत अम्मार बिन हज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सहाबी रसूल कहे मुनाफिक अभी सुन, ये बहुत कम है जो अल्लाह तुझको अज़ाब देगा। उसके बाद में सहाबा ऐलान करते हैं और सूरा कुल्लियत के पुजारियों सुनो सुनो, ये पीली भीत की बोली नहीं है बल्कि सहाबा की बोली है। सहाबा ऐलान फरमा रहे हैं, फला तक़रिबन्ना मिन मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुनाफिकों सुनो सुनो, अब हरगिज़ आइंदा रसूलुल्लाह की मस्जिद के करीब भटक मत जाना। अब आइंदा रसूलुल्लाह की मस्जिद के करीब न आना। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हज़रत अबू अय्यूब
حضرت عمار بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار مار کر کے منافقوں کو مسجد نبوی شریف سے باہر نکال رہے ہیں تو تاریخ بتا رہی ہے. دوسری طرف قبیلہ بنو نجار کے دو صحابی حضرت ابو محمد حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منافق کو پکڑتے ہیں جس کا نام تاریخ بن عمر بتا رہی ہے. اس کو پکڑنے کے بعد میں اس کی گدی پر مارنا شروع کر دیتے ہیں. مارتے مارتے مسجد نبوی شریف سے باہر نکال رہے ہیں. اب مسلمانوں ایک اور صحابی رسول عاشق رسول حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک منافق کو پکڑتے ہیں, اس کے پاؤں کو پکڑ کر بے دردی کے ساتھ میں مسجد نبوی شریف میں گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا کر پھینک دیتے ہیں. اب مسلمانوں تاریخ بتا رہی ہے زری بن حارث کے بھائی اپنے بھائی زری بن حارث کو دھکے مار مار کر کے مسجد نبوی شریف سے باہر نکال رہے ہیں. مسلمانوں معلوم کیا ہوا؟ ان سورا کلیت کے پجاریوں کو بتا دو کہ کان کھول کر کے سن لو, ہوش ہوش کے ساتھ میں سن لو کہ خانقاہ حشمتیہ کا جو مشن ہے, خانقاہ حشمتیہ کی جو فکر ہے, خانقاہ حشمتیہ کا جو راستہ ہے, یہ وہی راستہ ہے جو صدیق اکبر کا راستہ تھا, یہ وہی راستہ ہے جو فاروق اعظم کا راستہ تھا, یہ وہی راستہ ہے جو حضرت عثمان غنی کا راستہ تھا, یہ وہی راستہ ہے جو حضرت علی کا راستہ تھا, یہ وہی راستہ ہے جو حضرت ابو ایوب کا راستہ تھا, یہ وہی راستہ ہے جو حضرت عمار بن حزم کا راستہ تھا, یہ وہی راستہ ہے جو حضرت ابو محمد حضرت ابو بکر کا راستہ تھا, یہ وہی مشن ہے جو حوض پاک کا مشن تھا, یہ وہی مشن ہے جو وارث پاک کا مشن تھا, جو خواجہ پاک کا مشن تھا, یہ وہی مشن ہے جو وارث پاک کا مشن تھا, حشمتی مشن, یہ وہی مشن ہے جو اعلیٰ حضرت قاضی بریلوی کا مشن تھا. اور سنا کلیت کے پجاریوں اب بھی بند ہے سچے دل سے خانقاہ حشمتیہ کا دامن تھام لو. سرکار شیر سنت مشاہد ملت کے دامن کرم کو سچے دل سے تھام لو اور توبہ کر لو اور یہ پڑھو میں مجرم ہوا تھا, مجھے ساتھ لے لو, راستے میں ہے کیا بجا کھانے. عزیزان ملت گرامی, بس آپ کی عرض یہی ہے کہ اب بات واضح ہو گئی, ایک دم کلیئر ہو گئی کہ اگر آپ کی مسجد کے اندر کوئی خدا نہ خواستہ وہابی دیوبندی اگر آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی نا, بات کلیئر ہو گئی نا. اور یہ کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی. خانقاہ حشمتیہ کی نہیں, کس کی سنت ہے یہ؟ صحابہ کی. اگر نبی کا دشمن مسجد میں آ جائے تو کوئی گدی پہ مارے, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. چادر نہ ہو تو رسی سے باندھ لو, پیٹنا ہے کتا جیسے ٹانگ. عزیزان ملت گرامی, آپ کی عرض یہی ہے اپنا ایمان دور حاضرہ کے جو بھی فطرے ہیں ان سے دور ہو. اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند سرکار شیر سنت مشاہد ملت کے دامن کرم کو مضبوطی سے تھام لو اور وہابیوں جو بندیوں سے دور ہو جاؤ. قسم خدا کی یہاں بھی بیڑا پار ہے اور بولو وہاں بھی بیڑا پار ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابی کرنی, کہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ میرے صحابی آسمان کے ستاروں کی طرح سے ہیں. جو ان کی پیروی کرے گا, جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا, وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. ابھی اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی. کہہ دیجیے سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں وہ صحابی سے صحابی وہابی نہیں, سمجھ رہے ہیں. مسلمانوں اس دور کے جو بھی فطرے ہیں, چاہے وہ اسد الدین اویسی کا فطرہ ہو, چاہے اکبر الدین اویسی کا فطرہ ہو, چاہے الیاس قادری کا فطرہ ہو, چاہے وہ نام نہاد سنی دعوت اسلامی کا فطرہ ہو, چاہے وہ عبید اللہ شیطان کا فطرہ ہو, سارے فطروں سے آپ کو بچنا ہے اور ان کی سر کو بھی کرنا ہے. آپ سمجھ رہے نا. اسد الدین اویسی اکبر الدین اویسی کیا کہنا معاذ اللہ کہ حالات بہت خراب ہیں, مسلکی اختلافات کو ختم کر کے سب لوگ ایک اتحاد کے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. بولو معاذ اللہ. یہ بولی قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں؟ اب میں سمجھاؤں کہ گھنٹہ چاہیے, لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بولی قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں.
اب ابھی میں سن رہا تھا فروغ ویسی حدیث کی کلپ، اس میں حدیث کہہ رہا ہے کہ تمام عقائد کے اختلافات کو ختم کر دو اور ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، معاذ اللہ بولو معاذ اللہ۔ تو میں نے کہا حدیث جب تجھے یہی کرنا ہے کہ تمام عقائد کے اختلافات کو ختم کرنا ہے، گویا کہ سور کتا بلی تیرے نزدیک سب ایک ہے، تو اپنے گھر میں ایک مندر بنا، اپنا نام اکبر الدین کو ہٹا کر رامپال کا حدیث سمجھے اختلاف ختم، جس وجہ سے یہ سب کہہ رہا ہے صحیح تھا۔ جب تیرے نزدیک یہ کہ تمام عقائد کے اختلافات کو ختم کر دوں، بات سمجھ رہے نا؟ جب تیرے نزدیک سارے عقائد ایک ہے، اس کا مطلب جب ایک ہے تو اپنا نام خبیث شیطان اکبر الدین کو رکھا ہوا بھائی، رامپال نہ اپنا نام خبیث، اپنے گھر میں مندر بنا بڑا سارا گھنٹہ بجا رات قسمت میں جس کے جہنم میں جانا جہنم میں جائے گا، جس کو سبحان اللہ ایمان والوں کو جنت ملے گی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے شہید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ تو ان تمام تینوں کو پہچانیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ سرکار نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں بٹے گی، کتنے فرقوں میں 73 میں بٹے گی، 72 جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی فرقہ ہوگا، ایک فرقہ جنتی فرقہ ہوگا۔ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ آقا نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا۔ اور سمجھ میں آ رہی ہے نا صحابہ کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے بھی ماشاء اللہ کی حدیث شریف آپ نے پوری سنی کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خود صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتے داروں کو قتل کیا سرکار کی محبت میں۔ حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کون صحابی رسول ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کیا سرکار کی محبت میں۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابہ کا راستہ کہ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو کوئی بھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جب میرے آقا نے فرما دیا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، تو کوئی دنیا کی طاقت ایک نہیں کر سکتی۔ بات سمجھے؟ اور قیامت تک حسینی اور یزیدی ایک نہیں ہو سکتے، بولو انشاءاللہ۔ رب کریم سے کہ مولا ہم آپ کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ چلتے چلتے ایک بات اور بتا دیجیے کہ اس مجمع کثیر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں؟ اپنے ہاتھ اوپر کر لیجیے، کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ایک ایک ہاتھ اوپر ہے، جب تک میں نہ کہوں ہاتھ نیچے نہ کیجیے گا، اس لیے کہ نیتاؤں کی محبت میں آپ نے بہت ہاتھ اٹھائے ہیں، لیکن آج آپ نے سبحان اللہ سرکار کی محبت میں ہاتھ اٹھائے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں سرکار کی جان بھی دے دیں گے، الحمدللہ کہتے ہیں وقت آئے گا تو جان بھی دے دیں گے، بولو انشاءاللہ۔ تو سرکار کی محبت میں اگر ایک منٹ ہاتھ اوپر رکھو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بولو انشاءاللہ۔ جب تک میں نے کو ہاتھ نیچے نہ کیجیے گا، دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ دائیں سے لے کر بائیں تک، ادھر سے لے کر ادھر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک، چاہے بوڑھا ہو چاہے بچہ ہو چاہے نوجوان ہو چاہے میری ماں بہنیں ہو، سب یہی کہہ رہی ہے الحمدللہ ہمارے نبی زندہ ہے۔ کیا بولو اعتراض ہوگا؟ ہمارے نبی زندہ ہے، ہمارے نبی زندہ ہے۔ الحمدللہ ہم سب کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے، اور الحمدللہ ایسے زندہ ہے کہ جو ان کا دامن تھام لے گا اس کو بھی زندگی مل جائے گی۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے بولو ہمارے نبی زندہ ہے۔ بولو ہمارے نبی زندہ ہے، ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہماری آوازوں کو سن رہے ہیں، تو سبحان اللہ اپنے آپ کو اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر و ناظر جانتے ہوئے یہ وعدہ کرو کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے جو دشمن وہابی دیوبندی بد عقیدہ ہے ان سے سلام کلام، ایک ایک ہاتھ ملنا چاہیے سلام کلام، ایک ایک ہاتھ ملنا چاہیے سلام کلام نہیں کریں گے۔ اگر کوئی وہابی مر گیا کم وقت جہنم میں پہنچ گیا، اس کی عقیدے میں شرکت نہیں کریں گے۔ اگر سنی بھائی یا بہن کا خدا نہ خاصہ انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں کسی بھی غدار رسول وہابی دیوبندی کو شریک نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کوئی وہابی دیوبندی الیکشن میں کھڑا ہو گیا تو ایسے خبیث کو ووٹ ہرگز نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ اگر ہماری مسجد میں کوئی وہابی دیوبندی آ گیا اس کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے، اور اپنے بھائی کا نکاح یا بہن کا نکاح ان ظالم جہنمی کتوں کے ساتھ میں، ان ظالم جہنمی کتیوں کے ساتھ میں ہرگز نہیں کریں گے۔ آپ کو نہیں تھک گئے، ہم تقریبی کر رہے ہیں، ہاتھ اوپر رکھے آپ لوگ تھک گئے، واہ بھائی واہ۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔
ان ظالم جہنمی کتوں کے ساتھ میں، ان ظالم جہنمی کتوں کے ساتھ میں ہرگز رشتہ نہیں کریں گے۔ ایک آواز ہو کر میرے سامنے بولنا، ایک آواز ہو کر کہ قسم خدا کی، جیئیں گے تو اپنے نبی کے لیے، مریں گے تو اپنے نبی کے لیے۔ بولو، جیئیں گے تو اپنے نبی کے لیے، مریں گے تو اپنے نبی کے لیے۔ عزیزان ملت گرامی، دعا ہے رب کریم سے کہ مولا ہماری محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، مولا اپنے پیارے حبیب کو سب کو پہل میں ہماری تمامی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ مالک کو مولا ہم سے تقریر کرنے میں، بات و نصیحت کرنے میں، جانے انجانے میں تقریر کرنے میں، بات و نصیحت کرنے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہم توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی اللہ۔ مالک مولا ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، آمین۔ ایک دو باتیں کرنا تقریر بھیا بیٹھے ہو کیا، بس 1 منٹ 2 منٹ کی بات ہے، تقریر مکمل ہو گئی، حضرت 10 منٹ گفتگو کریں گے، بتائیے بس اس طرح پوچھا تھا، سرکار حضور مشاہد ملت سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں؟ بتائیے سرکار حضور مشاہد ملت سے کتنے لوگ سچی محبت کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھائے جو سچی کرتے ہو، جو وقت آ جائے تو اپنی جان بھی دے سکے سرکار حضور مشاہد ملت کے نام پہ۔ کتنے لوگ؟ ماشاء اللہ سبھی لوگ کرتے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہاں بھائی، یہ کرم ہے مشاہد ملت کا، آج یہ سب جلسہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ، محفل میلاد سجی ہوئی ہے، یہ سب کرم ہے سرکار حضور مشاہد ملت کا۔ ان کا دامن ہم کو ملا اور انہوں نے مظہر اعلیٰ حضرت کا دامن تھمایا اور انہوں نے ہم کو اعلیٰ حضرت کا دامن تھمایا، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ایک بات کر رہا ہوں، 1 منٹ کی بات، کہ جب سرکار حضور شریف اللہ کا انتقال ہوا اس کے بعد میں بڑے بڑے پیسے والے لوگ، سیٹ جی لوگ آئے، ایک بمبئی کا چودھری سیٹ آیا، آپ لوگوں شاید انتقال میں گئے ہو تو جنازے میں اس کا آپ نے اعلان سنا ہوگا، اس نے کہا تھا 1 سے لے کر 1 کروڑ روپئے جتنا بھی لگے میں تنہا پورا مداشی بناؤں گا حضور مشاہد ملت کا، اس نے اعلان کروا دیا جنازے میں۔ آپ لوگ تھے کیا؟ دو شاید آپ لوگوں کسی کو سنا ہوگا آپ نے، اس نے اعلان کرا، آپ نے بڑے سیٹی انداز میں، لیکن مشاہد ملت محبت کرتے تھے غریبوں سے، کہہ دیجیے سبحان اللہ، کتنی محبت فرماتے تھے نا، سبحان اللہ۔ حضرت نے کہا تمہارے بنانے کی بات نہیں، یہ بنوانے کی بات ہے، تمہارے بنانے کی بات نہیں، یہ بنوانے کی بات ہے، جس سے ہم چاہیں گے وہ بنائیں گے، جسے ہم چاہیں گے وہ بنائیں گے۔ سرکار حضور مشاہد ملت نے سوچا کہ میرے غلاموں کا دل ٹوٹ جائے گا، بہت سے میرے غلام ایسے جن کی حیثیت 2 روپئے کی ہے، 5 روپئے کی ہے، وہ کیا کریں گے؟ ان کا دل ٹوٹ جائے گا کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا تو ہم بھی اپنے پیر کا آستانہ بناتے۔ تو بہرحال یقین مانیے چودھری سیٹ کا آستانے شریف پہ 1 روپیہ نہیں لگا، کتنا؟ 1 روپیہ نہیں لگا، بلکہ آپ ہی جیسے سب غریب بھائیوں نے کسی 2 روپئے 10 روپئے 5 روپئے 2000 5000 10,000 11,000 جس کی جو حیثیت کی ہے ماشاء اللہ، گاؤں سے بھی کافی پیسہ گیا، ماشاء اللہ سب بھائیوں کا پیسہ لگا آستانے شریف پہ، اور آج ماشاء اللہ آستانہ مشاہد ملت سبحان اللہ جگمگا رہا ہے، بولی ہے کہ نہیں ہے؟ جنت کا منظر لگتا ہے، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت بنا ماشاء اللہ، غریب بھائیوں کے پیسے سے، بہت بڑی بات ہے۔ قریب 1 کروڑ روپئے کے آس پاس حضرت کا آستانہ پہ لگا، قریب 15 لاکھ کے آس پاس تمہاری حضرت کے بھی جو جھومر لگے وہ ہیں 15 لاکھ روپئے کے، وہ بھی سب غریب بھائیوں کے ہی تعاون سے، 2 روپئے 10 روپئے 11 روپئے 1000 روپئے۔ آج ماشاء اللہ حضرت کا آستانہ شریف پورا مکمل ہو گیا، ماشاء اللہ کیسا جگمگا رہا ہے، جو بھی حضرت کے چاہنے والے ہوتے دیکھتے تو ان کا سب سبحان اللہ سیدھا چوڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی کو آپ دولہا بنائیے، کسی کو آپ دولہا بنائیے، اسے آپ اچھے سے جوتے پہنائیے، کرتا پہنائیے، صدری پہنائیے، سرما لگائیے، کاجل لگائیے، پورا تیار ہو جائے اور اس کے بعد آپ ٹوپی نہ پہنائیے، کیسا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا نا۔ تو سرکار مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر پورا مکمل ہو گیا، مگر ایک گنبد پہ ابھی حضرت کے گنبد شریف پہ کلف نہیں رکھا گیا ہے، بات سمجھ نا، گنبد شریف پہ کلف نہیں رکھا گیا ہے۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا تعاون کریں گے تو حضرت کے گنبد شریف پہ کلف بھی رکھ جائے گا، بولو انشاءاللہ۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضرت کے نام پہ کلف کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس کی جو حیثیت ہو وہ کلف کے لیے جو ہے اعلان کروائے؟ کون ایسا حضور مشاہد ملت کا غلام ہے جو پہلے غوث پاک کی نسبت سے 11,000 کا اعلان کروائے گا؟ کون ایسا غلام ہے؟ کوئی ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ محمد اکرم بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ۔ تو حضرت کے آستانے کے لیے کلف کے لیے آپ لوگ انشاءاللہ اس گاؤں سے تو بھی ہو سکے کر کے اور کلف کے لیے حضرت کے انتظام کریے گا، گنبد شریف پہ کلف رکھ جائے۔ اچھا اب ایک بات چلتے چلتے اور آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ مسلمان تو جھوٹ ویسے نہیں بولتا نا، مسلمان جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں بولتا ہے، ماشاء اللہ۔
الگ بات ہے کہ آج کل کچھ لوگ بولنے لگے ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہ سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ غلط ہے. اتنا تو سب ہر مسلمان جانتا ہے. بولتا ہے تب بھی اندر سے اس کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہاں، جب مسلمان بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے یا اپنے نبی کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اپنے نبی کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تب تو قسم خدا کی جھوٹ بول ہی رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آقا ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا. تو بس ایک چلتے چلتے آخری بات پوچھوں گا کہ اس مجمع کثیر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک کسی صحیح پیر سے مرید نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ اوپر کریں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک کسی صحیح پیر سے مرید نہیں، اپنے ہاتھ اوپر کریں؟ بچے ہو، بوڑھے ہو، جو بھی جوان ہو، چلیے اوپر کر لو. ہم کو تفریح ختم ہو، میں جا رہا ہوں. بس آخری گفتگو میں آپ سے کروں گا 1 منٹ کی. جتنے لوگ جو مرید نہیں، ہاتھ اوپر کر لی، جلدی اوپر کر لی، جلدی سے بس 2-4 سیکنڈ کے اندر. اور ہاتھ اوپر کرے کرے ایسی کھڑے ہو جائیں گے، ایسی کھڑے ہو جائیں گے. بہت دیر سے بیٹھو، جو لوگ ہاتھ کریں کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں. اور آپ لوگ اچھی ہمارے پاس میں جائیے، آدھی پاس میں آ جائیے. اس لیے گفتگو آپ لوگوں سے کرنا بس آخری 1 منٹ کی. آ جاؤ بیٹا، جلدی سے آ جاؤ بیٹا، جلدی آ جلدی جلدی آ جائیے. جلدی آ جائیے. بس آخری گفتگو 1 منٹ کی. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں سلام ہوگا اور دعا ہوگی. آپ لوگ ملاقات کر کے ہم بھی نکل جائیں گے ان شاء اللہ. آگے آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے ان شاء اللہ. بزرگوں کے میدان سے والمال ہو کے بولو ان شاء اللہ. ایک بات یہ بتائیے، جیسے اگر یہاں پر یہ پیسے رکھے ہیں، اگر آندھی آ جائے تو یہ رکھے رہ جائیں گے یا اڑ جائیں گے؟ بولو، اڑ جائیں گے نا. لیکن اگر اسی پیسوں کے اوپر ایک بڑا سارا بھاری پتھر 50 کلو کا رکھ دو تو یہ اڑیں گے یا رکھے رہیں گے؟ رکھے رہیں گے نا. میرے پیارے دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، میرے بزرگوں، آپ لوگوں سے بس برہان رضا حشمتی کہ آخری پیغام دے رہا ہے کہ اپنے ایمان کے کاغذ پر حشمتی پتھر کہہ دیجیے سبحان اللہ. ایمان کے کاغذ پر حشمتی پتھر رکھ لو تاکہ وہابیت کی آندھیاں، دیوبندیت کی آندھیاں، صلح کلیت کی آندھیاں تمہارے ایمان کے کاغذ کو نہ اڑا. اس لیے کہ یہ وہ سلسلہ ہے سبحان اللہ، حشمتی سلسلہ، کہ جب وہابی دیکھتا ہے کہ حشمتی آ رہے ہیں تو اپنا راستہ بدل دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. ایسا ہے کہ نہیں؟ صلح کلی مولوی دیکھتا ہے تو اپنی تقریر کا موضوع بدل دیتا ہے. صلح کلی مولوی دیکھتا ہے کہ 4-6 حشمتی بیٹھے ہیں تو اپنی تقریر کا موضوع بدل دیتا ہے. بولیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ کرم ہے اعلیٰ حضرت کا خاص سلسلے حشمتیہ پر. یہ کرم ہے میرے اعلیٰ حضرت کا خاص سلسلے حشمتیہ پر کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. تو آپ سے آخری برہان رضا حشمتی یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنے گھروں میں سرکار شیر سنت کی محبت کا حشمتی پٹا ڈال دو اور آج کے بعد سے فخر سے کہو کہ الحمدللہ ہم بھی حشمتی ہو گئے. سبحان اللہ. آج الحمدللہ ہم بھی حشمتی ہو گئے. تو سبحان اللہ. حضور والا تشریف فرمائے صاحب سجادہ. آپ لوگ کو توبہ کرائیں گے، توبہ کریے اور جو پڑھائے پڑھیے اور ماشاءاللہ آج سے اپنے نام کے ساتھ میں حشمتی لگائیے. السلام علیکم. سب لوگ انہیں ایک دوسرے کی پیچھے رکھیں. ٹھیک ہے. اور اسی کو میری نصیحت اور میری وصیت، یہ بہت آئیں گے اور جو پڑھا دیا وہی اصل ہے، وہی کل ہے. اس سے ہٹو گے، وہابیوں کے ساتھ میں کھاؤ گے تو میرے نہ حشمتی رہو گے، نہ رضی رہو گے، نہ برکاتی رہو گے. سمجھ میں آیا؟ جو پڑھا دیا وہ یہ دکان نہیں ہے میری کہ میں دکان لگاؤں اور میں بتاؤں کہ میرے اتنے مرید ہیں. یہ صرف آپ کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ تک لے جا رہا ہوں
باقی آپ جاننا، آپ کا کام جانے. بچو گے وہابیوں سے تو جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں بچو گے تو جہنم بھی بھرنا ہے، جنت بھی بھرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ میرا کام ہے بتا دینے، وہ بتا کے پڑھا کے جا رہا ہوں، باقی آپ جانے، آپ کا کام جانے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے پچھلے گناہوں سے. الہی میری توبہ کو قبول فرما. میں تیرے حلال کو حلال جانتا رہوں گا، تیرے حرام کو حرام جانتا رہوں گا. نماز روزے واجبات کی اس کے وقتوں پر پابندی سے ادا کرتا رہوں گا. اپنے مال کی ہر سال زکات نکالتا رہوں گا. اپنی کھیتی کی پیداوار کا 10واں حصہ تیری راہ میں نیک کاموں میں خرچ کرتا رہوں گا. اگر تو نے طاقت عطا فرمائی کعبے شریف کا حج ادا کروں گا اور تیرے پیارے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کا شرف حاصل کروں گا. تمام بدینوں سے، سب گمراہوں سے، خاص کر وہابیوں، دیوبندیوں، نجدیوں سے دور رہوں گا. ان کے ساتھ سلام کلام، رشتہ ناتا، بیٹھنے اٹھنے، کھانے پینے، رہنے سہنے سے پرہیز کرتا رہوں گا. مولا تیری رضا کے لیے اور تیری خوشی کے لیے الہی میں نے اپنا ہاتھ حضور پرنور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے کرم میں دیا. الہی مجھ کو غوث پاک کے غلاموں میں شمار فرما اور قیامت کے دن لواء الحمد کے سائے میں قادری غلاموں میں میرا ان کا حشر فرما. آمین. اب دعا کے لیے ہاتھ ڈالیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم محمد العلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم زدنی علما نافعا فهما كاملا عمرا طويلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. سبحانك وتوب عليك لا تدعني حسابا كما بشرا. آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو میں نے پڑھایا یہی میری نصیحت، یہی میری وصیت. خدا نہ خواستہ 1000 بار خدا نہ خواستہ اگر میرے بھی قدم، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے مجھ کو ساتھی مان کے موت عطا فرما دے، اگر میرے بھی قدم مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹے، انشاءاللہ ویسے ہٹیں گے نہیں، اگر ہٹے تو اس دور میں جو مسلک اعلیٰ حضرت پر جو عالم مولانا پیر ہو تو مجھ کو چھوڑ کے اس سے مرید ہو جانا. یہ میری نصیحت ہے اور یہی میری آخری وصیت ہے. وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہنا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، میرے ہاتھ پیر بعد میں چومنا، پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر چومنا. انشاءاللہ تمہیں کسی کی بھی دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھ میں آیا؟ ماں باپ کا ادب کر لو گے یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، انشاءاللہ وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. پیر بہت ملیں گے، اپنے ہاتھ بھی چمائیں گے، پیر بھی چمائیں گے، نذرانہ بھی لیں گے، مگر یہ نہیں بتائیں گے کہ اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اپنے ماں باپ کا ہاتھ چومو. خدا کی قسم آج جو بھٹک رہے ہو کہ تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ دی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے. رزق تمہارا دروازے پہ انتظار کر رہا ہے. تم ماں کی دعاؤں تو لو، باپ کی دعاؤں تو لو. سمجھ میں آیا؟ انشاءاللہ جس دن سے تم نے یہ کرنا شروع کر دیا
میرے بچوں میرے عزیزوں انشاءاللہ تمہارا رزق تمہارے گھر پر رب تبارک و تعالیٰ پہنچا دے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میری یہ وصیت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، حکم ماننا میرا ہے. اگر آپ نے میرے ذریعے اعلیٰ حضرت کا دعوت فرما ہے تو میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، میرے ہاتھ مت چومنا مگر پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چھوڑ دینا. انشاءاللہ تمہاری ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. اور سب چاہے وہ اشرفی حضرات ہو، چاہے برکاتی حضرات ہو، چاہے رضوی حضرات ہو، چاہے حشمتی ہو، وہی سب حشمتی ہے، وہی برکاتی ہے، وہی نوری ہے، وہی اظہری ہے، وہی قاسمی ہے، وہی نوری ہے جو وہابیوں دیوبندیوں سے دور ہے. سمجھ میں آیا؟ ہمیں سلسلے میں مت بانٹو، ہمیں اعلیٰ حضرت کا رنگ ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے لیے اعلیٰ حضرت کا رنگ رضوی رنگ ہمارے لیے کافی ہے. اگر ہماری خانقاہ میں بھی خانقاہ حشمتیہ میں بھی اگر کوئی افراد، کوئی شخص، چاہے میری اولاد ہو، چاہے معصوم ملت کی اولاد ہو، چاہے ناصر ملت کی اولاد ہو، چاہے بات کشمیر کی اولاد ہو، اگر مطلب اعلیٰ حضرت سے ہٹے تو اس کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دینا. یہی مطلب اعلیٰ حضرت ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کام بھی کرتے رہو اور اپنے آپ کو حشمتی بھی کہلاتے رہو، اپنے آپ کو نبی مدر اعلیٰ حضرت بھی کہلاتے رہو، نبی مشاہدہ ملت بھی کہلاتے رہو، نبی معصومہ ملت بھی کہلاتے رہو. نہیں، وہی حشمتی ہوگا جو دعوتیوں سے دور ہوگا، وہی حشمتی ہوگا جو شاکریوں سے دور ہوگا، وہی حشمتی ہوگا جو تعلیم خبیر سے دور ہوگا. اگر ان کی کوئی حمایت کرتا ہے، ان کی کوئی عنایت کرتا ہے، ان کا کوئی ساتھ دیتا ہے، اگر خان بازے حشمتیہ کا کوئی شہد آتا ہے اس کو حدود میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دینا. یہی پیغام مشاہدہ ملت ہے، یہی پیغام شیر سنت ہے. سمجھ میں آیا؟ ہم ہمارے کانوں کے اندر میرے والد ماجد نے یہ رس کی طرح کھول کے پھیلا دیا ہے کہ بیٹا مسلک اعلیٰ حضرت سے کوئی سمجھوتا مت کر لینا. باقیہ نے مسلک اعلیٰ حضرت سے کوئی سمجھوتا مت کر لینا. میری خانقاہ کے اندر ایک ذمہ دار خانقاہ حشمتیہ میں وہی بیٹھے گا، وہی رہے گا، وہی آئے گا جو خانقاہ حشمتیہ کے مشن کی حمایت کرے گا. سن لیجیے، ہمیں چھوڑ دیجیے گا. اگر ہم خانقاہ حشمتیہ کے مشن سے خلاف ہو جائے، آپ کے مرشد کے مشن سے خلاف ہو جائے، ہمیں چھوڑ دیجیے گا. جب تک ادب کریے گا، جب تک آپ کے مرشد کے مشن پر ہم قائم رہیں. حافظ چراغ علی صاحب نابینا اللہ ان کے مزار پاک پر اپنی رحمت اور نور کی بارشیں نازل فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا اس سے حشمتی میں آتے تھے، کرلا میں رہتے تھے، چراغ نگر میں. بہت سے بمبئی کے لوگوں نے دیکھا ہوگا حضور مشاہد ملت آخری سفر میں تھے بمبئی میں. حافظ چراغ علی نابینا تشریف لائے. آنے کے بعد آپ نے فرمایا حافظ چراغ علی صاحب میں آپ کا کون ہوں؟ حافظ چراغ علی صاحب نے کہا حضور آپ میرے پیر زادے ہیں، میرے آقا زادے ہیں، میرے مرشد گرامی کی آپ شہزادے ہیں. بولے اگر حافظ چراغ علی اگر میں تمہارے مرشد کے مشن سے مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ جاؤں تو کیا تم میرا ادب کرو گے؟ کیا تم میرے ہاتھ چومو گے؟ کیا تم میرا ادب و احترام کرو گے؟ تو حافظ چراغ علی صاحب کھڑے ہو گئے. میرے حضور معاف کریے گا، آپ کے مرشد نے، میرے مرشد نے مجھ کو یہ نہیں بتایا ہے. میرے مرشد نے مجھ کو یہ بتایا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت پر رہے اس کا ادب کرنا. حضور میں جب تک آپ کا ادب کروں گا، جب تک آپ شیر بشر سنت کے مشن پر قائم رہیں گے، تب تک آپ میرے پیر زادے ہیں، تب تک آپ میرے آقا زادے ہیں، تب تک میں آپ سے ہاتھ بھی چوموں گا، پیر بھی چوموں گا. اور شیر بشر سنت کے مشن سے آپ ہٹیں گے، میں آپ کا ادب و احترام نہیں کروں گا.
تو حضور مجاہد ملت اٹھے اور حافظ چراغ علی کو سینے سے لگا دیا. بولے حافظ چراغ علی میں تمہارا امتحان لے رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا کہیں میری محبت میں تمہارے قدم کے لفظ تو نہیں کھا جائیں گے. تو یہی میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, سمجھ میں آیا؟ تو مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے, تو جسے اور جنت سے کیا مطلب, رسول اللہ کے یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور اسی مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی خانقاہ حشمتیہ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. اور اس کے خلاف اگر ہمارے خاندان کا کوئی بچہ بھی کسی بھی شہزادے کا اگر بچہ اولاد اگر بچوں کی حمایت کرے گی, شاکریوں کی حمایت کرے گی اور تعلیم حبیب کی حمایت کرے گی تو الحمدللہ ہمارا اس سے اور خانقاہ حشمتیہ سے کوئی تعلق نہیں. یہ پیسے صحیح ہے کہ ہم بھی اگر ساتھ دے تو ہمارا بھی ساتھ چھوڑ دینا. اس مرد مجاہد وہ قلندر جو مزار مبارک کا در لیتا ہے جس نے گرمی کو گرمی نہ سمجھا, دھوپ کو دھوپ نہ سمجھا, سردی کو سردی نہ سمجھ کے آپ کو تو جوار میں آ کے پیدل بیل گاڑی رکشے سے آ کے آپ کے ایمان کی حفاظت کری. اس مرد مجاہد کے کیے ہوئے وعدے کے خلاف نہ جاؤ. دوست میرے ساتھیوں, یہی پیلی بھیت سے پیغام لے کر آئے. جب بلائیں گے تو یہی پیغام لے کر آئیں گے اور یہی پیغام لے کر جائیں گے. جس کو یہ ہماری باتیں سننا ہو وہ ہم کو بلائے اور جس کو نہیں سننا وہ اپنے گھر کو سنے, ہے نا. ہمارا مزاج تو پتہ چل گیا ہوگا 20 سال کے اندر کہ ہمارا کیا مزاج ہے, ہمارا کیا طریقہ ہے. ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے. میں خانقاہ حشمتیہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف باغیوں سے ہاتھ نہیں ملائے. شیر سنت کا دشمن, وہ جو مجاہد ملت کا دشمن, جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کا باغی, وہ ہمارا ہے کہ نہیں. کسی سے بھی مرید ہو وہابیوں سے دور ہونا انشاءاللہ جنت میں لے جائے. اور کسی اللہ والے سے مرید ہو اور وہابیوں سے کھاؤ گے پیو گے تو وہ اللہ والا بھی نہیں بن جائے گا. چاہے تم حشمتی کہتے رہو, چاہے مشاہدی کہتے رہو, چاہے رسوی کہتے رہو, چاہے اظہری صاحب کے مرید ہو, چاہے برکات خان کا ہے برکاتیہ کا مرید ہو, اگر وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ میں کھاؤ گے تو تمہارا ہمارا دین تم کو نہیں بچائے گا. بچائیں گے کبھی جو مطلب کہ اعلیٰ حضرت سے قائم ہو. سمجھ میں آیا؟ یہ سب چیزیں دور کرو اور ایک مشن کہ ہم کو وہابیوں کے خلاف کام کرنا ہے. ہم کو کس کے خلاف کام کرنا ہے؟ وہابیوں سے دور رہنا ہے, وہابیوں سے رشتہ نہیں کرنا. نہ وہابی لڑکی لانا ہے, نہ اپنی بیٹی وہابی کے گھر میں دینا ہے. یہی مشن پر رہیے گا. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو مولا معاف فرمائے. اللہ ایمان پر ساتھ زندگی عطا فرمائے, ایمان پر خاتمہ خیر فرمائے. آپ لوگ اللہ کے ہاتھ سے صحیح حضرات جو حضرات سلسلے میں داخل ہوئے وہ شجرا شریف لے اور جو حضرات مرید ہوئے وہ اپنے نام کے آگے حشمتی لگانا شروع کریں تاکہ ایک حشمتی جدھر سے چلا جاتا ہے الحمدللہ بوائے دور ہو جائیں گے. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ حضور مفتی اعظم ایسے فرما رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت الرضوان کی طبیعت خراب ہوئی تو حضرت شیخ کہیں دور دراز قیام فرماتے اپنے خادم خاص کو بھیجا, بولے جاؤ مولانا حشمت علی صاحب سے کہنا میرے لیے تعبیر بنا دے. کس نے کہا؟ یہ ان کی تاریخ سمجھیے. کسی کو پڑھانا ہوتا ہے مرید کو پیر کو تو مرید کو ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے. تو حضور کے بعد میں